ہم تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ ایک ایسی زندگی کی دہلیز پر کھڑی تھی جہاں سے ایک بچی کے باپ کے نکاح میں جانا تھا۔ اس کے لیے احساس کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ جس زندگی کو وہ ٹھکرا کر آئی تھی، اس کا نعم البدل اب اسے ایک ایسے مرد کی صورت میں ملا ہے جس کی زندگی میں اس کا مقام ایک ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے اس خسارے کا خیال آ رہا تھا جو اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی اجاڑ کر کیا تھا۔ اب اسے عمر بھر ایک ایسی بچی کا سایہ بن کر رہنا تھا جو اس کی اپنی نہیں تھی۔ تڑپ اور پچھتاوے کی اس آگ میں جلتی آئمہ اب ایک ایسے بندھن میں بنتے جا رہی تھی جہاں اسے قدم قدم پر اپنوں کی یاد اور غیروں کے رویہ کا سامنا کرنا تھا۔ اس کے لیے بندھن ایک کفارہ تھا جو شاید اس کی 15 سال کی ہوئی غلطی کو ٹھیک کر سکے۔ آج ویکنڈ تھا۔ وہ دونوں پارک میں بیٹھے تھے۔ پارک میں عام دنوں کی نسبت معمول سے زیادہ گہما گہمی اور چہل پہل تھی۔ آئمہ کو خاموش دیکھ کر ارتضیٰ نے الفاظ کے ہیر پھیر سے ایک بار پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ آئمہ، آئی ہوپ آپ نے میری بات پر غور ضرور کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں نے آنٹی آئمہ کی امی سے بھی بات کی ہے۔ آنٹی نے بھی فیصلہ آپ کی رضامندی سے مشروط کر دیا۔ دیکھیں آئمہ، زندگی کتنی باقی اور کتنی نہیں، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگلے پل کیا سے کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں، لیکن زندگی کے اس موڑ پر ایک اچھے جیون ساتھی کی ضرورت آپ کی زندگی میں بھی ہے اور میری زندگی میں بھی۔ کیا آپ ایک اچھا فیصلہ کر کے اپنی اور میری زندگی کی سب سے بڑی کمی کو پورا کر دیں گے؟ دوسرے معنی میں ارتضیٰ کا سوال سیدھا سادہ سا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی آئمہ؟ مگر آئمہ نے خالی الذہنی کی کیفیت میں چونک کر ارتضیٰ کو دیکھا اور دیکھتی رہی۔ ارتضیٰ نے آئمہ کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو آئمہ نے اگلی پل شرمندگی سے نظریں چرا کر بھاپ اڑاتے کافی کے مگ پر مرکوز کی۔ کیونکہ ارتضیٰ نے آئمہ کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے ایک اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی تھوڑی دور درختوں کے جھنڈ میں بینچ پر بیٹھے نوجوان جوڑے پر ڈالی جو دنیا مافیا سے بیگانہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ انہیں دیکھ کے ارتضیٰ نے ناگواری سے منہ بسورا اور گلا کھنکار کے آئمہ کو اپنی جانب متوجہ کیا، جن کی نظریں بار بار بھٹک کے اسی جانب جا رہی تھی۔ آئمہ، ارتضیٰ نے بڑی اپنائیت سے اسے مخاطب کیا، جانتی ہو آئمہ، اب تو میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی بھی آپ کی آمد کی منتظر ہے۔ اس کی چند ایک بار آپ سے ملاقات کیا ہوئی، اسے تو ایسی انسیت ہو گئی ہے آپ سے کہ وہ کل بھی مجھ سے جھگڑ رہی تھی کہ آپ آئمہ آنٹی کو کھانے پہ کب انوائٹ کریں گے۔ بیٹی کے ذکر پر ارتضیٰ کی آنکھوں میں چمک ہی نرالی تھی، مگر آئمہ کی ذہنی روح بھٹک چکی تھی۔ اسے بس ارتضیٰ کے لب ہلتے میں نظر آ رہے تھے۔ اس کی کسی ایک بات کو بھی سماعت قبول نہیں کر پا رہی تھی اور موسم میں رچی کھنکی محسوس کر کے اپنی شال درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری ارتضیٰ، مجھے اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس نہیں ہو رہی ہے، بہتر ہے ہم بعد میں اس ٹاپک کو ڈسکس کر لیں، اللہ حافظ۔ آئمہ کی واپسی کے لیے اٹھتے ہوئے قدم ہلکے سے لڑکھڑائے تو ارتضیٰ بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا، لہجے میں شدید تشویش سموتے ہوئے گویا ہوا، آئمہ آر یو اوکے؟ رکو میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آئمہ نے خود کو سنبھالا، نفی میں جواب دیا، تھینکس ارتضیٰ، میں ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری، میں خود چلی جاؤں گی۔ آئمہ، آپ کو پھر سے مائگرین فیل ہو رہا ہے نا؟ ایسے میں آپ کیسے گاڑی ڈرائیو کریں گی؟ ارتضیٰ پلیز۔ آئمہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں روکنے کا اشارہ کیا اور گھر کی جانب قدم بڑھانے سے پہلے ملگجے اندھیرے میں ایک بھرپور نظر اس بے باک جوڑے پر ڈالی، جسے دیکھ کے جو کچھ ذہن میں کھٹک رہا تھا یا پہلی سی شک کی جو پرچھائی تھی وہ اب یقین میں ڈھلنے لگی۔ آدھے سر میں اٹھتی شدید ڈر کی لہر نے اسے ایک پل بھی وہاں ٹھہرنے نہ دیا۔ قدم آگے کی جانب بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ ارتضیٰ اس کے لیے کس قدر فکر مند ہو رہا تھا۔ دیکھ لیتی تو شاید آئمہ کے لیے اگلا قدم اٹھانا نہایت آسان ہو جاتا۔ آئمہ انتہائی تیز ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچی تھی، پھر بھی مغرب راستے میں ہی ہوگی۔ سچ چکر اس وقت اس کا گھر کسی مکین سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ دونوں بھابیاں اپنے اپنے پورشن میں تھیں اور امی اپنے کمرے میں نماز کے بعد کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹی تھی۔ گھر میں ایک دائرانہ نگاہ ڈال کے اس نے کچن کا رخ کیا، جہاں موجود کل وقتی ملازمہ کو اپنے لیے چائے لانے کا کہا اور کمرے میں آ کے بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی۔ آدھے سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی، سائڈ ٹیبل سے پین کلر نکال کے پانی کے چند گھونٹ پر مشکل حلق سے نیچے اتارے۔ اب ایک بار پھر بے ربط سے خیالات وہیں جا رہے تھے کہ اچانک ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پچھلے 1 ماہ پہلے کا منظر کھینچ کے آئمہ کو حال سے ماضی قریب میں لے گیا۔ جب وانیا بھتیجے کے کمرے میں کھڑی اس کی وارڈروب درست کر رہی تھی، تبھی وانیا کے کمرے میں انٹری ہوئی۔ پھپھو جان، آپ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سب تو میٹ کے کام ہے۔ ارے پھپھو کی جان، آ گئی تم؟ نہ سلام نہ دعا نہ خیریت پوچھی اور تھم کے آگے گر گئی۔ آئمہ کے ٹوکنے پر وانیا کو ناچار بیڈ سے اٹھنا پڑا۔ سلام تو میں نے نیچے کیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں۔ خیر، آئی ایم ویری ویل اینڈ ہوپ فل یو آر آلسو فائن پھپھو جان۔ وانیا نے لاڈ سے جھپی ڈالی تو آئمہ نے بھی پیار سے اس کا گال چومتے ہوئے کہا، الحمدللہ۔ وانیا نے ایک نظر اپنے وارڈروب پر ڈالی جہاں پھپھو نے نئے اور عام روٹین میں پہننے والے سوٹ الگ الگ کر کے بہت ترتیب سے رکھے تھے۔ وانیا نے آئی برو چکاتے ہوئے ترچھی نظروں سے پھپھو کو دیکھا اور لاڈ سے کہا، آپ یہ پھیلاوا کیوں پھیلا کے بیٹھی ہیں؟ آئمہ نے بھی ہنسی میں اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ رکو ذرا بھی پوچھتی ہوں تمہیں، یہ سب کچھ تمہارا ہی پھیلایا ہوا ہے جو میں سمیٹ رہی ہوں، اور یہاں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ پھپھو کے مصنوعی غصے پر وانیا کھلکھلاتی ہوئی بیڈ پر جا گری۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ ذرا ٹھہرو، ابھی پوچھتی ہوں محترمہ، پچھلے کسی فنکشن میں تم نے پہننے کے لیے میری سینڈلز نہیں تھی؟ 2 دن بعد
دلاور انکل پڑوسی کی بیٹی کی انگیجمنٹ ہے، سوچ رہی ہوں اس فنکشن کے لیے ٹھیک رہیں گی، سوچا اسی وقت لے لوں کہیں بھول نہ جاؤ، اس لیے وہی لینے آئی تھی۔ یہاں آ کے کمرے کی اکثر حالت دیکھ کر تو دماغ ہی گھوم گیا۔ اتنی لاپرواہ وانیہ، کچھ بھی ٹھکانے پہ نہیں رکھتی ہو۔ جب تک تم میرے روم میں تھی تو سب کچھ سیٹ تھا، اور جب سے یہاں الگ روم میں شفٹ ہوئی ہو بالکل ہی پھوہڑ ہو گئی ہو۔ تبھی سے وارڈروب کیا مل گئی اس بیچاری کو، ایسی کوالٹی الٹی لگی ہے کہ تمام کپڑے ہی اگل کے باہر پھینک دیے۔ توبہ توبہ، وانیہ بیچاری شرمندگی ہونے کی کھیکی کے ہنسنے لگی، جیسے پپا نے اس کی لاپرواہی پر تنقید نہیں بلکہ تعریف میں رتب الحسان ہوئی ہو۔ اس نے بنا کچھ لیے ڈٹائی سے بولی، ارے پھپھو میڈم، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ آپ سے کس نے کہا آج آفس کا آف ہے تو آپ میٹ کی ذمہ داری بھی خود اٹھا لیں؟ بھائی میں آپ کی بیٹی تھوڑی ہوں، اور یہ سب کے علاوہ میری ماما میٹ سے بھی صاف کروا سکتی تھی۔ وانیہ کی بات سن کر آئمہ کے دل کو کچھ ہوا، ہینگر اتارتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک دم وہی ملک رہ گیا۔ وانیہ اس کی بھتیجی تھی، ایسی منہ پھٹ جو منہ میں آیا فوراً کہہ دینے والی، چاہے وہ بات اگلے بندے کو مناسب لگے یا نہ لگے، اس کی بلا سے۔ آئمہ کا دل سکڑ کے پھیلا تھا، بیٹی نہیں ہو لیکن بیٹی جیسی تو ہو، اور اگر کبھی تمہاری بیٹیوں جیسے ناز و نخرے اٹھانے میں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو کہو۔ آئمہ نے مرجھائے ہوئے دل سے کہا، آئی نو پھپھو جان، آپ ماما پاپا سے زیادہ مجھے پاکٹ منی دیتی ہیں، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، مجھے ان باگڑ بلوں دیگر کزن سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں، میں آپ سے کچھ بھی مانگوں دن ہو یا رات آپ فوری طور پر حاضر کر دیتی ہیں۔ لیکن پھپھو جان برا نہ مانیے گا، میرے خیال سے اپنی بیٹی ہونے اور ہونے جیسے میں کچھ فرق ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بات تو یہی تھی، لیکن یہ سن کے ان کا چہرہ بجھ ہی گیا تھا۔ وہ بے دلی سے تیزی سے ہاتھ چلا کے باقی کا کام سمیٹنے لگی۔ کمرے میں ایک جامد خاموشی چھائی تھی، اس کا رخ بیزار ہو کے وانیہ کی جانب ہوا جو موبائل نکالے ٹنگ ٹنگ میسیجز ٹائپ کر رہی تھی۔ واٹس ایپ میسیجز کی مخصوص ٹون آئمہ کو ڈسٹرب کرنے لگی تو پوچھے بغیر روک نہ سکی، کس سے بات ہو رہی ہے؟ وانیہ کی جانب سے بھی ترنت جواب آیا، پھپھو جانی فرینڈ ہے۔ اور کون ہوگا؟ کون سی فرینڈ؟ ابھی تو تم کالج سے آ رہی ہو، اتنی فرصت ہے فرینڈ کو، وہاں بات نہیں ہوئی تھی کیا؟ آئمہ کا انداز کردنے والا تھا کیونکہ اس نے کنکھیوں سے وانیہ کے چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ دیکھے تھے۔ اب کیا آپ کو دوستوں سے بات کرنے کے لیے بھی وضاحت دینی پڑے گی؟ وانیہ کا لہجہ کچھ تیز سا تھا اور یہ اس کے حق میں ابھی بہتر نہیں تھا، جس کا اسے فوراً احساس ہوا تو اس نے ایک دم اپنی ٹون بدلی اور ہلکے پھلکے انداز میں گوئی، پھپھو گروپ فرینڈز ہیں، آپ کہیں تو آپ کو بھی ایڈ کر لوں اپنے ساتھ اور ایڈمن بنا دوں اپنے گروپ فرینڈز کی؟ نہیں، میں برائے بات ہی پوچھ رہی تھی۔ وانیہ نے سر جھٹک کے لب بھنچے اور پھر سے اس مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں آئمہ بھی فارغ ہو کر وانیہ کے پاس چلی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اس کی نظر کچھ فاصلے پر موجود ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے سامان پر پڑی، چونکہ یہ سب کچھ آئمہ نے ہی وانیہ کو لے کر دیا ہوا تھا، مگر ان میں سے بہت کچھ غائب تھا، ان کی جگہ نئی اور مہنگی ترین اشیاء نے لی ہوئی تھی۔ آئمہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک امپورٹڈ پرفیوم پر اٹھایا اور وانیہ سے استفسار کرنے لگی، وانیہ تم نے یہ اتنا مہنگا اور امپورٹڈ پرفیوم کہاں سے لیا ہے؟ لینا کہاں سے پھپھو، میں اب تک دوسروں سے ملنے والی پاکٹ منی پہ چلنے والی لڑکی ہوں، یہ سب میری رینج سے باہر ہیں، یہ اشیاء میں کہاں افورڈ کر سکتی ہوں؟ میری کالج فرینڈ ہے، اس کا بھائی UK میں ہوتا ہے، ظاہر ہے ایسا مہنگا سامان اپنی فیملی کے لیے باہر سے بیچتا ہوگا، یہ ایک ایکسٹرا میں تھا جو میری دوست نے مجھے دے دیا۔ وانیہ نے لہجے میں زمانے بھر کی بیچارگی سموئی، غلط بات ہے، ایکسٹرا تھا، یہ جو بھی تھا تمہیں نہیں لینا چاہیے تھا، تمہاری دوست کیا سوچتی ہوگی؟ وانیہ، سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی چیز کی کمی ہے تمہارے پاس جس سے آپ ہاتھ رکھتی ہو تمہیں مل جاتی ہے نا، چاہے تمہیں اس چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ آئمہ سے پیار سے سمجھانے لگی تو وانیہ چیخ کے بولی، جی ہاں بالکل مل جاتی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہیں آپ، میرا موبائل ڈسٹ بن میں پھینکنے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وانیہ نے موبائل اٹھا کے زور سے دیوار پر دے مارا جس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی اور وہ آف ہو گیا۔ مما سے کہا نیو موبائل لینا ہے تو جواب آیا، میرے پاس تمہاری خرچیاں پوری کرنے کے لیے کوئی اتنا بینک بیلنس نہیں ہے، اپنے پاپا سے کہو۔ اور جب پاپا سے کہا تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا ابھی صبر کرو، اسی سے گزارا کرو، بعد میں لے کے دوں گا۔ اور یہ بات کب آئے گا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ لاسٹ ویک میں اپنے لاٹ نے بیٹے کو اس کی فرمائش پہ 125 بائک دلائی ہے، وہ پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے، بیٹا ہے نا، اس کے نام کے پیسے تو پاپا کی جیب میں آ گئے ہوں گے، اب کچھ دن بعد ہی سن لیجیے گا، ان میں سے کسی ایک کے پاس گاڑی بھی آ جائے گی اور وہ پاپا کی پرمیشن سے، بس ایک میری باری ہے پہ آ کے سب کا ہاتھ اور دل تنگ ہو جاتا ہے۔ وانیہ نے دل کی بھڑاس نکالی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی پپا کے سامنے اس کی دکھ بھری تقریر کا خطرے کا نتیجہ آئے گا، اور وہ ہوا بھی ایسے ہی۔ آئمہ بھتیجے کی آنکھ میں آئی ہلکی سی نمی برداشت نہیں کر سکتی تھی، پھر یہ موٹے موٹے آنسو اسے کیسے نہ پگھلاتے۔ اچھا میری جان، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس پہ رویا جائے، اور یوں ماما پاپا کی طرح سے بدگمان بھی نہیں ہوتے، آپ کو موبائل نہ لے کے دینے کا کوئی ریزن ہوگا جو انہوں نے ایسا کہا ہو، میں ہوں نا، آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری جان، آخر کب تک ہر بات کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی، کب تک آپ سے اپنی ضرورتوں کے کہتی رہوں گی؟ پھپھو جان
آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوں میں، جن کی ذمہ داری ان کو تو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے نا۔ کیسی غیروں جیسی بات کر رہی ہوں وانیا، میں پپو ہوں تمہاری، جب سے اس گھر میں ہوں تمہاری ذمہ داری کو بخوشی نبھا رہی ہوں، میں تو اوروں کو بھی منع نہیں کرتی، تم تو پھر میری جان کا ٹوٹا ہو، میرا سونا بیبی، کہو کون سا ماڈل لینا ہے؟ آئمہ نے وانیا کی ٹھوڑی پر پیار سے پکڑ کے دبائی، پوچھنے لگی۔ مقابل میں بھی ان کی کاپی یعنی بھتیجی تھی، فٹ سے فرمائش کی، مجھے آئی فون چاہیے ہے کیا؟ اس فرمائش پر آئمہ کا منہ ہونکوں کی طرح کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے آئی فون چاہیے پپو جی، وانیا کی مینی سی صورت دیکھ کر آئمہ نے دائیں پہلو پر ہاتھ رکھ کر ڈرنے والی ایکٹنگ کی۔ ہائے وانیا بچے، اس کے لیے تو مجھے اپنا گردہ فروخت کرنا پڑے گا۔ بی سیریس پپو، آئی ایم سیریس، میں بھی سیریس ہوں چندہ، پہلے مجھے سوچنے دے، تمہیں آئی فون دلانے کے لیے مجھے کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا؟ وانیا مصنوعی خفگی سے بیڈ پر پڑ تکیہ پپو کو مارنے لگی۔ امیر غریب کے فرق کو ایک طرف رکھ کے دونوں پپو بھتیجی کی خوب گاڑی چنتی تھی۔ وانیا آئمہ کے سر چڑھی بھتیجی بہت تھی، اس کی بےحد فرمائش اور ضد پوری کرنے میں اس کی آئمہ پپو اس کے والدین سے زیادہ پیش ہوتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وانیا سے موبائل توڑنے کی نہ وجہ پوچھی اور نہ یہ پوچھا کہ موبائل میں کیا مسئلہ تھا۔ یوں ہی تو نہیں وہ وانیا کی اے ٹی ایم پھپھو ہیں۔ اب بھی اس کا مسئلہ چند منٹوں میں حل ہو گیا تھا، کیونکہ اسے پھپھو کی جذباتی بلیک میل کرنا خوب آتا تھا اس کو۔ چلو پھر سوچتے ہیں کس دن لینے چلنا ہے۔ وانیا نے جذباتی ہو کے موبائل کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کس دن؟ اب جو اس بیچارے کا حال ہوا ہے میرے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، موبائل کے بنا میرا ایک پل بھی گزارا نہیں۔ وانیا کے بے چین لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس میں آئمہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ دل کی چوری پکڑی جاتی، وانیا کو فوراً اپنی بات کی وضاحت دینی پڑی۔ میرا مطلب ہے پپو جی، اب یہ موبائل تو ڈیمیج ہو گیا ہے، نیا لیے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ مجھے کمبائن اسٹڈی کے لیے فرینڈ سے اس میں چیٹ کرنی پڑتی ہے، اسائنمنٹ بنانے میں ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتی ہیں۔ میں اپنا کریڈٹ کارڈ بیلنس کا چیک آؤٹ کر کے بتاؤں گی کہ کب چلنا ہے، آج یا کل، آئمہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اٹس اوکے پپو جان، جیسے آپ کہیں بھائی، مجھے تو بس میرا سرپرائز ملنا چاہیے، تبھی آپ کو تھینک یو کہوں گی جب مجھے میرا گفٹ مل جائے گا، دیکھیے گا دوستوں کے حلقے میں میری کیسی واہ واہ ہوگی۔ وانیا اس کے کندھے سے لگی مسکراہٹ چھپائے بولی۔ اندر ہی اندر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چلو میں نے تمہارا روم سنوار دیا، آ جاؤ اب نیچے چل کے لنچ کرتے ہیں۔ نہیں مجھے لنچ نہیں کرنا ہے، آج ایکسٹرا کلاس اٹینڈ کی تو لیکچر سن کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے، اس لیے میں نے باہر سے ہی کچھ کھا لیا، اب تو بھوک نہیں ہے، اب شاور کے نیچے بھرپور نیند سونا ہے۔ شاور لے کر وانیا نے تھکے ہارے انداز میں انگڑائی لے کر جمائی روکنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے پھر تم ریسٹ کرو، میں بھی چلتی ہوں۔ آئمہ مڑنے لگی مگر پھر کچھ یاد آنے پر فوراً پلٹی اور الماری کی جانب پڑی۔ اے لیزی گرل، مجھے میرے جوتے تو واپس کرو جنہیں ڈھونڈنے کے چکر میں اچھی خاصی کھوا رہی ہوں۔ الماری کی ایک آخری دراز دیکھنا باقی رہ گئی تھی۔ آئمہ نے آگے بڑھ کر وہ دراز کھولی جو ان لاک تھی، اس میں رکھا کالا شاپر جیسے ہی اٹھایا اس میں سے کچھ کپڑے نیچے گر پڑے، جنہیں دیکھ کر وانیا کرنٹ کھا کر جھٹکے سے اٹھ پڑی۔ پپو یہ کیوں نکالا آپ نے؟ آئمہ نے دیکھا اس کا رنگ پک ہوا تھا، اس نے جھک کر وہ لباس اٹھایا جسے دیکھ کر اس کی تیوریوں پہ بل پڑے۔ یہ واہیات لباس تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ انتہائی نامناسب لباس، جسے دیکھ کر وانیا ہکلائی اور بمشکل تھوک نکل کے وضاحت دینے کی۔ پپو یہ میں نے نہیں لیا اور نہ ہی یہ میرا ڈریس ہے، جب یہ پہننے کے قابل ہی نہیں ہے، تمہارا بھی نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ آخر یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے ہے؟ اگلے ہفتے ہمارے کالج میں فیئر ویل پارٹی ہے، ہم فرینڈس نے اس کی تیاری کے لیے بہت سی چیزیں دوسرے سے شیئر کی ہیں۔ آپ کی اس سینڈل پر میری ایک فرینڈ کا دل آ گیا تھا، اس نے مانگ لی اور بدلے میں اپنا یہ ڈریس مجھ سے شیئر کیا تھا۔ سیریسلی قسم سے پپو، میں نے بنا چیک کیے یہ شاپر ایسے ہی لا کے رکھ دیا تھا، مجھے اگر پہلے پتا ہوتا کہ اس نے یہ ڈریس دیا میں اسی وقت ہی واپس کر دیتی۔ مجھے معلوم ہے میرے گھر والے اتنے اوپن مائنڈیڈ نہیں ہے جو مجھے پہننے دیں، سو آپ بھی ٹینشن فری ہوں رہے، میں کل پہلی فرصت میں اسے واپس کر دوں گی۔ وانیا نے ان کے ہاتھ سے وہ مغربی طرز کا لباس لے کر منہ بناتے ہوئے واپس الماری میں رکھا۔ وانیا تم کیوں ہر وقت ان حالات سے نالا رہتی ہے؟ شکر ادا کیوں نہیں کرتی؟ تمہیں آخر کس چیز کی کمی اور کیسی ذاتی چاہتی ہو؟ آئمہ کا انداز کو سمجھانے والا تھا مگر وانیا تو ایسے تش لہجوں اور تیکھے سوالوں کی عادی نہیں تھی، اس لیے دو ٹوک انداز اپنایا۔ پپو نو مور لیکچر پلیز، اجازت ہو تو میں اب سو جاؤں، باقی نصیحتیں آپ بات کے لیے اٹھا رکھیں پلیز۔ اوکے سو جاؤ پھر، اور کل پہلی فرصت میں یہ واہیات ڈریس واپس کر کے آنا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے سوارا پسند بندے سے دوستی بڑھانے کی اور اپنا کچھ ان کے ساتھ ایکسچینج کرنے کی۔ آئمہ نے باہر نکلنے والا دروازہ بند کیا اور تو پیچھے سے وانیا کی بڑبڑاہٹ اس کی سماعت تک پہنچی، جسے وہ نظر انداز کر کے سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ پین کلر لینے کے بعد اس کے آدھا سر کا درد ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بار بار ذہن سے ایک کسی ناقابل یقین منظر میں اٹک رہا تھا۔ اس حقیقت کو ذہن کسی طور پہ قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ چپکی بیٹھی لڑکی وانیا ہی تھی، وہی لباس زیبتن تھا جسے اس کی الماری میں دیکھ کے آئمہ نے اسے اچھی خاصی سنائی تھی۔ قدموں میں جھولتی شال کی بے توقیری ہو رہی تھی اور وہ دونوں مزے سے ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو کے بیٹھے تھے، جیسے وہ کسی پبلک مقام پر نہیں بلکہ اپنے گھر کے بیڈ روم میں ہو۔
وہ اس کی اپنی بھتیجی وانیا تھی. اسکولی حقیقت کو وہم سمجھ کے ذہن سے جھٹکا نہیں جا سکتا تھا. آج اگر اس کے روبرو ارتضیٰ نہ ہوتا تو وہ ضرور ان دونوں تک پہنچ کے ان کی خوب خبر لیتی تھی، مگر ارتضیٰ کے سامنے ایسا کرنا اپنی سبکی اور زمانے میں رسوائی کا سبب بن جاتا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کے گھر آ گئی تھی. ارتضیٰ نے اگر اب وانیا کو دیکھ لیا ہو تو کیا سوچتا ہوگا وہ ہمارے بارے میں. نہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو. ذہن پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا تھا. اپنی ہی سوچ کو اس نے فوراً رد کیا. آئمہ باجی، ڈنر کے لیے سب آ چکے ہیں. ماں جی کہہ رہی ہیں آپ بھی کھانا کھانے کے لیے نیچے آ جائیں. ملازمہ نے کوئی تیسری مرتبہ دستک دینے کے بعد پیغام پہنچایا. ٹھیک ہے نسرین، تم جاؤ، میں فریش ہو کے آ رہی ہوں. بھوک کا احساس نہیں تھا مگر پھر بھی آئمہ کو ناچار اٹھنا پڑا. باہر آ کے اس نے ایک تیرانہ نکاح ڈائننگ ٹیبل پر موجود افراد کھانا پر ڈالی جو کھانا شروع کر چکے تھے. آئمہ ماں جی کے برابر والی کرسی کے کھینچ کے بیٹھ گئی اور کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ تشویش لہجے میں انجان بنتے ہوئے حسینی سے استفسار کیا. وانیا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ بھائی کھانا کھانے کے لیے کوئی اسے بھی بلا لو. رومان بیٹا کال کر کے معلوم تو کرو وانیا ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ سب خیریت ہے نا؟ وانیا کے پاپا نے بیٹے کو مخاطب کیا. یعنی وہ جانتے تھے ان کی بیٹی وانیا ابھی تک گھر سے باہر ہے. نہ جانے ان کی بیگم نے سب کو کیا وجہ بتائی تھی جو سب مطمئن کھانا کھانے میں مگن رہے. پاپا 10 بار کال کر چکا ہوں، میری کال اٹینڈ نہیں کر رہی ہے. میں نے تو کہا تھا میں جا کے اسے پک کر لیتا ہوں مگر مما نے منع کر دیا کہ وہ اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ آ جائے گی. یہ ٹائم ہے کہ دوستوں کے ساتھ اس وقت تک گھر سے باہر رہنے کا؟ اور بھی لڑکی ذات ہے، وہ بھی لڑکی ذات ہے. یہاں تو لڑکوں کا باہر تک رہنے پر دل دھک دھک کرتا رہتا ہے. وہ ابھی کل کی بچی کس کے بھروسے سے اب تک باہر ہے؟ ماں جی نے انتہائی فکر مندی سے بہو بیٹے سے پوتی کے متعلق استفسار کیا. ماں جی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صبح رومان نے ہی اس سے کالج ڈراپ کیا تھا اور ابھی وہ اکیلی نہیں ہے. اس کی کلاس کی سب سہیلیاں پڑھائی کے سلسلے میں کسی ایک بچے کے گھر جمع ہوئی ہیں تاکہ اپنے اہم ٹیسٹوں کی تیاری میں سب ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. آئمہ کا ماتھا ٹھنکا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بیچ میں مداخلت کرنی پڑی. ابھی تو دور دور تک اس کے ایگزام شروع ہونے کا نام نہیں ہے مگر یہ خوش آئندہ بات ہے کہ وہ اپنی پڑھائی میں اتنی دلچسپی لے رہی ہے. بھائی جان آپ وانیا کو اکیڈمی جوائن کروا دیں تاکہ ایسے تنگ ہو کے روز روز کمبائن اسٹڈی کے لیے دوستوں کے گھر جانے کی زحمت نہ کرنی پڑے. آئمہ نے بھائی کو مخاطب کر کے اپنی جانب سے بھلائی مشورہ دیا تھا مگر بھابھی کوئی مداخلت ایک آنکھ نہ پائی. آئمہ بھابھی بھی تم اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو. پہلے ہی تم نے اپنی بھتیجی کو اتنا سر چڑھایا ہوا ہے کہ شہر کے سب سے مہنگے ترین کالج میں داخلہ لینے کی اور اپنی عزت پورے کروا کے ہی آرام سے بیٹھی ہو. نہیں تو ہمارے ناک میں دم کیا ہوا تھا. مانا کہ تم خود مختار ہو، اس کے اخراجات بھی برداشت کرتی ہو مگر یہ بھی دیکھو اس گھر میں اور بھی بچے ہیں. اس طرح تو ان پر بھی اثر پڑے گا، پھر وہ بھی ایسی منمانی کریں گے. بھائی ہمیں تو بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے نا. اور تم بھی آخر کب تک یہاں کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈھوتی رہوگی؟ کہنے والے بے شک تمہارے منہ پہ کچھ نہ کہے مگر شرمندہ تو تمہارے بھائیوں کو ہونا پڑتا ہے نا. چھوٹی بھابھی نے بھی عین وقت پر مداخلت کرنا اپنا فرض سمجھا. 100% درست کہہ رہی ہیں بھابھی. آپ سب یہ سمجھتے ہیں بہن کو اب تک اس لیے گھر پر بٹھا رکھے کہ اس کی کمائیاں سب کو کھانے کو مل رہی ہیں مگر سب یہ نہیں جانتے کہ بہن خود ہی اپنے اچھے برے کی ذمہ دار ہے. ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا. بات کوئی بھی ہوتی تھی یا کہیں سے بھی شروع ہوتی تھی اس کی بھابھیوں نے روئے سکن ہمیشہ آئمہ کی جانب بھی موڑنا ہوتا تھا. اب بھی ایسا ہی ہوا تھا. گھر کے دیگر افراد کے سامنے اسے نیچا دکھانے کے لیے دونوں میں سے کسی ایک نے بھی موقع ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا. بڑی اور چھوٹی بھابھی کی باتیں سن کے آئمہ کی تیوریوں میں بل ضرور پڑے تھے مگر اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا. بھابھی کہنے والے تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کہنے والوں کا تو منہ نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ جلنے والی چیزیں جل کے ہمیشہ کوئلہ ہی ہوتی ہیں. الحمدللہ میں کسی پہ بوجھ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا خود بہتر سمجھتی ہوں. آئمہ کا جواب سن کے دونوں بھابیاں اپنا سموں لے کر بیٹھ گئی. بھائی جان میں نے وانیا کی اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد اس کے بھلے کے لیے ہی کہی ہے تاکہ اسے ایک پڑھائی میں کوئی پریشانی یا کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو اور اسے یوں روز روز منہ اٹھا کے پڑھائی کے نام پر کسی دوسرے کے گھر پڑاؤ نہ ڈالنا پڑے. بھائی نے اس بات میں سر ہلایا. کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ رومان نے سب کی توجہ کا رخ دوسری جانب موڑا اور رہی جس کی وجہ سے بحث اتنی طول پکڑی کہ محترمہ کی تشریف آوری بھی ہو گئی ہے. گھر میں داخل ہو کے نہایت تھکان بھرے انداز میں سب کو باوز بلند سلام کرتی وانیا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. دادی نے نہایت شفقت بھرے انداز میں سے پکارا. وانی شکر ہے تم آ گئی. آج جو بچے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو. گھر کا پہلا اور بڑا بچہ سب کی نظروں کا تارا ہوتا ہے. کچھ یہی مقام وانیا کا بھی تھا کیونکہ وہ 2 بھائیوں اور 3 چچا زاد کزن سے بڑی تھی جسے دیکھ کر دادی کی جان میں جان آئی تھی. جی دادو جان پہلے میں فریش ہو جاؤں پھر آتی ہوں. باتوں کا سلسلہ جہاں رکا تھا اسے وہیں ترک کر کے سب کھانے میں سے مصروف ہو گئے کرنے لگے. کچھ ہی دیر میں وانیا بھی ہاتھ منہ دھونے کے بعد سب کے ساتھ کھانے میں شامل ہوئی. ارے یہ کیا میرا بچہ پہلے ہی پڑھ پڑھ کے تمہارا چوزے جیسا منہ نکل آیا اور تم ہو کے اپنے کھانے پینے پہ توجہ نہیں دیتی ہو. کھانا تو پلیٹ میں اچھے سے ڈالو. اس وقت کھانے کی میز پر ماں کی ممتا ضرورت سے زیادہ جاگ اٹھی تھی. نہیں مما جی بس بہت ہے. وانیا کے منع کرنے کے باوجود بھی بھابھی نے زبردستی اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا. آئمہ کی پرسوچ نگاہیں وانیا کے بغور جائزہ لے رہی تھی. کاٹن کے پرپل سوٹ میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ ہنسی فریش لگ رہی تھی جس کے چہرے اور آنکھوں پہ سارا دن کے تکن کا شائبہ تک نہ تھا. وانیا اپنے وجود پر ٹھہری پھپھو کی نظروں سے اندر ہی اندر جزبوز ہو رہی تھی مگر بظاہر انجان بنی کھانے کی پلیٹ پر جھکی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. آئمہ نے بھی اندر ہی اندر اسے کتی کو سلجھانے کی ٹھانی مگر پوچھ گچھ کرنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں تھا. رات 11:15 بجے کا وقت تھا جب آئمہ ماں جی کے کمرے سے نکل کر اوپر پورشن میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی. ارادہ نہیں تھا کہ جو بات ہے وہ وانیا سے بھی کلیئر کرے گی. وانیا کے کمرے کی دہلیز پر تھم کے دستک کی غرض سے ابھی ہاتھ اٹھائے تھا مگر اندر سے آتی وانیا کی ہلکی آواز سن کے ہوا میں مولک رہ گئی.
दरवाजे का नॉब घुमाया तो वो अंदर से लॉक था। वानिया। आयमा ने एक बार 2 बार दस्तक दी मगर जवाब न दिया। किसी से कॉल पे बात करते हुए वानिया की आवाज़ पहले से ज़्यादा हल्की हुई और फिर मासूम हो गई। दस्तक का जवाब ना देकर ऐसे जाहिर किया कि जैसे वो कब से नींद की वादियों में गुम हो। आयमा ने दिल महसूस के इस मामले को बात के लिए उठा रखा और अपने कमरे में चली गई। सोने के लिए लेटी थी मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी और जहन अभी तक वहीं उलझा हुआ था। नहीं, मैं वानिया को लेकर इतनी पॉजेसिव क्यों हूँ? इसने बड़बड़ाहट में खुद से सवाल किया। इसमें कसूर इसका भी नहीं था क्योंकि वो वानिया के मामले में ऐसी हसास थी। इस पर हमेशा ममता भरे जज्बात लुटाई, अपनी औलाद की तरह चाह। जैसे औलाद अपनी डगर से डगमगाने लगे तो इसे गिरने से बचाने के लिए सबसे पहले माँ ही दौड़ती है। गिरना तो दूर की बात है, आयमा का बस चलता तो उसे डगमगाने भी ना देती। कुछ इस तरह वानिया इसके दिलो दिमाग और हवासों पर सवार थी। इसने अपना आप अंदर से टोला तो इस वक्त बिल्कुल खाली और खोखला था, जहाँ ना तो किसी के नाम का कोई जज्बा था और ना ही इश्क मोहब्बत नाम की कोई ऐसी चिंगारी जो यादों के दामन को सुलगाए रखती। अगर ऐसा होता तो फिर शायद हो सकता था इसी सूरत ये इसकी तवज्जो वानिया से हट जाती, मगर इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना था। अपनी माजी के बाप को वो अपनी ज़िंदगी से कब का बंद कर चुकी थी और इस सबक को बुलाने के लिए इसने खुद को काम में इस कदर मसरूफ़ रखा हुआ था कि फुर्सत के जो लम्हात मिलते वो वानिया पे तवज्जो देने की नज़र हो जाते। इस तरह इसकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनी रही। आज से पहले इसे कभी ऐसी तन्हाई का एहसास नहीं हुआ था जैसे अब वो महसूस हो रहा था। पहली बार फुर्सत से इसने अपने अंदर झांका जहाँ इसे वीरानी और वहशत के सिवा कुछ ना मिला। गुजरे दौर की यादें आसपास मुंह चढ़ाने लगी तो आयमा ने झटक के खुद से दूर किया। जल्दी से करवट लेके आंखें मूंद ली। जाने की बेबसी भरे 2 आंसू पलकों की बार तोड़ के चुपके से तकिए में जज़ब हुए। रात धीरे धीरे से रख रही थी मगर नींद की देवी थी कि मेहरबान होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोने की बेसूद कोशिश को तर्क किया और वक्त गुजारने की घर से मोबाइल उठा लिया। सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग करते हुए इसकी उंगली एक वीडियो पर ठहरी जिसे देखकर वो पलके झपकना ही बोल के बेख्तियार उठ बैठी। बेआवाज़ धीरे से स्किल्ला पहले वानिया। ये इसी शॉपिंग मॉल में बनाई गई टिकटॉक वीडियो थी। बड़ी बड़ी बालियाँ, गले में चेन, हाथों में अजीबो गरीब से ब्रेसलेट और अंगूठियों से मुज़य्यन उंगलियाँ, खुले गिरेबान के साथ अजीबो गरीब फैशन का नमूना वो लड़का जो टिकटॉक स्टार था गाने पर थरक रहा था और इसके पहलों में से चिपकी वो लड़की बिलाशुबा वानिया ही थी जिसके चेहरे पर दिल वाली इमोजी लगा के चेहरा छुपाया हुआ था। आयमा से तब भी ना पहचानती अगर इसने वानिया के पास ये लिबास इसकी अलमारी में देख ना लिया होता। फ़र्क सिर्फ इतना था, पार्क में इस लिबास के साथ इसने शॉल लेने की जहमत की हुई थी मगर इस वीडियो में शॉल लेने का तरद्दुद नहीं किया होता। ये सब देखा आयमा को तो दिमाग ही चक्कर आ गया था। इसने जल्दी से वीडियो अपने पास सेव की और वानिया को शेयर की, साथ ही इसे एक वॉइस नोट भी भेजा। अब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ ना बोलना और ये ना कह देना कि ये मैं नहीं हूँ। आयमा के इस वक्त गुस्से से बुरा हाल हो रहा था मगर रात के इस पर वो कोई तमाशा नहीं बना सकती थी, इसलिए सुबह होने का इंतजार करने लगी क्योंकि नींद तो अब इसे किसी सूरत नहीं आने वाली थी। इस लड़के का टिकटॉक अकाउंट खंगालने लगी। दीगर लड़कियों के साथ तो इसकी बहुत सी वीडियोस थी मगर वानिया के साथ सिर्फ यही एक वीडियो थी जो 1 माह कबल अपलोड की गई थी और अब खूब वायरल हो रही थी। आयमा ने इस लड़के की तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया और इर्तिज़ा को भेज के मैसेज टाइप करने लगी। इर्तिज़ा, क्या आप इस लड़के को जानते हैं? जाने क्यों मुझे ये आसपास देखा देखा लग रहा है। आपके पास अगर इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आयमा की नज़र में इर्तिज़ा से ज़्यादा काबिल भरोसा कोई नहीं था जिसे वो मालूमात निकलवाती। अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आयमा की नज़र लैपटॉप पे मरकूज़ थी। काम करके इसकी आंखें थकन ज़्यादा हो रही थी। गर्दन और कंधों के पट्टों में अलग खिंचाव सा महसूस हो रहा था। फिर भी इसकी उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर काम कर रही थी। एक मसरूफ़ सी नज़र इसने कलाई पे बंदी घड़ी की सुइयों पर डाली जो एक बजाने का अंदिया दे रही थी। एकदम ही से ख्याल आया कि इसने इर्तिज़ा को करीबी कॉफ़ी शॉप में काफ़ी के लिए मदद किया था। जल्दी से इसने अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो बहुत से वॉइस मैसेजेस इर्तिज़ा की जानिब से मसूल हुए थे जिन्हें सुने बगैर आई एम कमिंग सून का रिप्लाई दिया। जल्दी जल्दी लैपटॉप की फाइल्स को महफूज करके इसे ऑफ किया और अपनी मेज़ पर बिखरे कागजात को समेटते हुए उठ खड़ी हुई। चंद मिनट की ड्राइविंग पे आयमा मतलूबा जगह पहुंची जहाँ इर्तिज़ा पहले से ही मौजूद सरापा इंतजार था। आयमा को आते देखा तो मुस्कुरा के अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ज़े नसीब रश्क भी आ रहा है और ये वक्त कुछ नाकाबिले यकीन सा भी लग रहा है कि मिस आयमा उमर फारूक इर्तिज़ा मुराद को अपने साथ कॉफ़ी पीने की पेशकश करती हैं। हाउ पॉसिबल। आयमा ने इसकी मुस्कुराती निगाहों से नजरें चुराई और सलाम किया क्योंकि अरसा दराज से दोनों एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे थे। इतने सालों की रफाकत में ये पहले मौका था पहला कि आयमा ने मुलाकात में पहल की। इर्तिज़ा की खुशी की दीद नहीं थी। आयमा ने इसे मज़ीद किसी खुशफहमी में मुबतला रखना मुनासिब न समझा। क्यों जनाब, क्या हम अच्छे कोलीग्स की तरह एक दूसरे के साथ काफ़ी नहीं पी सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पी सकते हैं, सिर्फ अच्छे कोलीग्स की तरह। या फिर इर्तिज़ा ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। इस अधूरी बात का मुकम्मल मफहूम समझते हुए आयमा ने वजाहत दी और बात का रुख दूसरी जानिब बढ़ा। और इसी दौरान वेटर काफ़ी के बाप उड़ाते मग और साथ में कुछ स्नैक्स भी रख गया। वो पार्क वाली काफ़ी मुझ पर धार थी, बस इसलिए ही सॉरी फॉर दैट इर्तिज़ा। इट्स ओके आयमा, वैसे अगर आप इस दिन यूँ अचानक से उठ के ना जाती तो आज हमारी बात काफ़ी से आगे बढ़ चुकी होती। इर्तिज़ा ने इसे शर्मिंदा होने से बचाने के लिए शरारत भरी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। समझी नहीं, कौन सी बात आगे बढ़ चुकी होती? आयमा ने लाइलमी का मुजाहिरा किया। मसलन ये कि आपको मैं इस दिन शादी करे थोड़ा थोड़ा कायल कर लेता, फिर आप घर जाके मेरे बारे में ज़्यादा नसीब मगर थोड़ा बहुत तो सोचती। पेश की माजरत, आप कई सदियों पर पुराना जंग गलू तो जज्बात से आ रही दिल मेरे नाम पर थोड़ा बहुत धड़कता, इस तरह कुछ तो इसका जंग झड़ता।
کرتے کرتے بات کافی سے آگے آ بڑھتی، اور بس آئمہ نے ہاتھ اڑا کے اس کی باتوں کہہ کے فل اسٹاپ لگایا۔ بولیے مت، نہ تو میں کوئی ٹین ایجر ہوں جو آپ کی ایسی میٹھی باتوں میں الجھ جاؤں گی، اور نہ ہی آپ کی عمر کے اس حصے میں ہوں کہ ایسی چھچوری حرکتیں کریں گے جو آپ کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ اس ایج میں میچورٹی کا اپنا ہی لیول ہوتا ہے۔ جی ہاں، سمجھ سکتا ہوں، اس بزرگی میں جس میں آپ جی رہی ہیں اس میں میچورٹی کا لیول کافی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ ارتضیٰ نے بڑی مشکل سے اپنی بے قابو ہوتی ہنسی کو روکا۔ مانا کہ اوور ایج ہو رہی ہیں، مگر اتنی بھی عمر رسیدہ نہیں کہ اچھی بھلی ینگ لیڈی کو بزرگ سمجھے۔ آئمہ نے جھیم کے وضاحت دی، ہاں مگر اس راستے پر گامزن تو ہو جائیں گے، اب نہیں تو کچھ عرصہ بعد یہی حقیقت اور حقیقت میں نظریں نہیں چڑھائی جا سکتی۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں مس آئمہ، آپ نے آگے کی لائف کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا باقی ساری زندگی بھی یوں ہی تنہا گزار دینی ہے؟ ارتضیٰ نے اصل موضوع کی جانب توجہ دلائی تو آئمہ کچھ پل سوچوں کی بون میں ڈوب گئی، مگر پھر جلدی خود کو سنبھال لیا، کیونکہ کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر وہ خود کو لاچار ظاہر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے جواب دیا، اب ایسا بھی کوئی برا وقت نہیں چل رہا میرا جو میں یہ سب سوچوں، اچھی بھلی لائف گزار رہی ہوں اپنی، اس لیے میرے پاس یہ سب سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ ارتضیٰ کا دل چاہے اپنا سر پیٹ لے، کسی بے حس پہ اس کا دل آیا تھا۔ اب تو اچھی لائف گزر رہی ہے، مگر آنے والا وقت کا سوچیے مس آئمہ، آج آپ خود مختار ہیں، ماشاءاللہ ایک اچھی پوسٹ بھی ہیں، اس لیے بظاہر آج سب ساتھ ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر کل ایسا وقت بھی آئے جس میں یہ سب باقی نہ رہے یا آپ جاب کرنے کے قابل نہ رہو، اس وقت آپ کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت شدت سے محسوس ہو اور کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، اور وہ مشکل وقت آپ کے لیے اکیلے سہ بھی نہ سکو، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ ارتضیٰ نے خلوص نیت سے سمجھانے کی کوشش کی، تو کیا ان سب مسائل سے بچنے کا واحد حل شادی ہی ہے؟ آئمہ نے تعجب سے سوال داغا۔ ہاں بالکل، بہت ضروری ہے، اللہ نے جب ہر مخلوق کے جوڑے بنائے ہیں تو پھر بنا کسی وجہ کے ہم اشرف المخلوقات کو اکیلے رہنا زیب دیتا ہے کیا؟ ارتضیٰ نے انتہائی نرمی سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، جب ہم اپنا بوجھ خود اٹھا سکتے ہیں تو پھر میرے خیال سے شادی اتنی ضروری نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس الگ تجربے سے گزر چکے ہیں ان کے لیے تو میں قطعاً ضرورت نہیں سمجھتی۔ ارتضیٰ اتنے سالوں سے آپ مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو، بدقسمتی سے آپ کی لائف اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کی وائف آپ ضروری سمجھتے ہیں تو بالکل دوبارہ شادی کیجیے، اپنی لائف بنائیے، میری رائے سے متفق ہونا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر جس طرح میرا گھر ٹوٹا اس کے بعد دوبارہ اپنی زندگی ایک اور تجربے سے گزارنا میں افورڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ آئمہ آج بھی ماضی کے پچھتاووں کے سارے سے باہر نہیں نکل پائی تھی، شاید اس لیے ہی عمار کو چھوڑنے کے بعد اس نے کسی اور کے پرپوزل کو قبول نہیں کیا تھا۔ آئمہ آج بھی ماضی کے پچھتاووں کے سار سے باہر نہیں نکل پائی تھی، شاید اس لیے ہی عمار کو چھوڑنے کے بعد اس نے کسی اور کے پرپوزل کو قبول نہیں کیا تھا۔ آئمہ ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو، اللہ نے مرد کا ایک درجہ بلند رکھ کے اسے سرپرست بنا دیا ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری اور ہر طرح کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہر روپ میں باپ، بھائی، شوہر اور بیٹی کی صورت میں عورت کا مضبوط سہارا مہیا۔ ارتضیٰ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آئمہ کو یہیں ٹوکنا پڑا، زندگی تو ان خواتین کی بھی گزر جاتی ہے جو ان رشتوں سے محروم رہ کر بھی سہارا ہوتی ہیں، یا کچھ گھر میں مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہا کے کام چور کاہل ذمہ داریوں سے بھاگنے والے نشئی چرسی موالی اور بغیرت قسم کے پلے پڑ جائیں، تو بھی کیا عورت کو انہی سہاروں کے ذریعے جینا چاہیے یا انہیں جینا ہی نہیں چاہیے؟ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کا اس کا یوں بیچ میں ٹوکنا اچھا محسوس نہیں ہوا تھا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ آئمہ دو بدو ہوئی، ارتضیٰ نے گہرا سانس خارج کر خود کو کسی حد تک پرسکون رکھنے کی کوشش کی، پھر اللہ کی طرف سے ایسی زندگی ان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن جن کے پاس اللہ کے عطا کردہ سہارے عظیم رشتوں کی صورت موجود ہوں، جو جان چھڑکنے والے ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو دل و جان سے نبھانے والے ہوں، تو پھر جان بوجھ کے ان سے محرومی اختیار کرنا تو ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ لاجک تو میری سمجھ سے باہر ہے، میں نہیں مانتی، کیونکہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، تو یہ رشتوں کی زنجیریں ہماری آزاد زندگی کے پاؤں کی بیڑیاں کیوں بنی؟ آئمہ نے کچھ نقود سے کہا، مگر مقابل بھی ارتضیٰ تھا جس نے ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ کہنے کی ضرورت کی جواب تک کسی بھی اس کے منہ پہ یہ سب کہنے کی ہمت نہ دی۔ آئمہ ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی ہے، میں نے جب سے آنٹی جی آئمہ کی والدہ سے ملاقات کی ہے، ان کی بوڑھی آنکھوں میں امید کی بجتی کرنے دیکھی، تب سے میری روح بے چین ہے۔ ضروری نہیں جسے ایک تلک تجربے سے تم گزر چکی ہو تمہارا اپنا مستقبل کے حوالے سے لیا جانے والا فیصلہ پھر سے غیر مستقم ثابت ہو۔ میں فورس نہیں کروں گا کہ تم میرے ہی پرپوزل کو قبول کرو، تمہارے لیے مجھ سے زیادہ بہتر آپشنز موجود ہوں گے، فور گاڈ سیک ان پر ضرور غور کر لو، اس سے پہلے کہ ماں جی کی آنکھوں کی جوت ہی ماند پڑ جائے اور تمہارے ہاتھ پچھتاوے اور خسارے کے سوا کچھ نہ آئے۔ تقدیر بار بار اس طرح مہربان نہیں ہوتی آئمہ۔ ارتضیٰ کا عاجزی بھرا لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ بھی آئمہ کے حلقہ احباب میں ان چند گنے چنے افراد میں شامل تھا جو اس کے لیے حد درجہ فکر مند رہتے تھے۔ ارتضیٰ کی باتوں نے اس کے لیے نئی سوچ کے دروا کیے تھے، کیونکہ یہی وہ پہلو تھا جس سے آئمہ کتنا کتراتی آئی تھی، ہمیشہ نظریں چرا کے دامن بچاتی آئی تھی، اور آج ارتضیٰ نے کیسے آسانی سے اس کے سامنے وہ سب کہہ دیا تھا جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ بہت سے پل پلسرات سے بہتے خاموش کے آغوش میں جا ٹھہرے۔
آئمہ ایسی سن ہو گئی تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارتضیٰ کی باتوں کا کوئی کیا جواب دے۔ ارتضیٰ نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے سپرد کیا اور کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھ کر کافی کا مگ سرکایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لنچ ٹائم از اوور، آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے آئمہ جی۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر آئمہ بھی کھڑی ہوئی، دونوں قدموں سے قدم ملا کے پارکنگ تک آئے۔ اس دوران بھی دونوں جانب خاموشی چھائی رہی۔ کچھ یاد آنے پر ارتضیٰ ایک دم ٹھہرا۔ آئمہ، آپ نے اس دن مجھے ٹک ٹاک کر جان ڈی جے کا اسکرین شاٹ سینڈ کیا تھا۔ جی ہاں، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں، اپنے ہی ایریا کا بندہ ہے، مگر اب کسی اور علاقے میں شفٹ ہو گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اچھی شہرت کا حامل بندہ نہیں ہے، ایک نمبر کا چیٹر اور آوارہ ہے۔ سستی شہرت کے چکر میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے اور لڑکیوں کو غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے پر وہ یہ حوالات کی شکل تک دیکھ چکا ہے، اس لیے بی کیئرفل۔ ایمن نے شرمندگی سے سر جھکا لی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کس حوالے سے محتاط رہنے کا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس دن پارک میں اس نوجوان جوڑے کو دیکھ کر ارتضیٰ نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ اس کا مطلب وہ ان دونوں کی بخوبی پہچان چکا تھا۔ پورا مہینہ ہونے کو تھا، وانیا سے آئمہ کی نہ ملاقات ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس کی کال اٹینڈ کری تھی، اور تو اور اس کی جانب سے کسی میسج کا جواب تک موصول نہیں ہوا تھا۔ جس رات آئمہ نے اس کی وائرل ویڈیو دیکھی، اس لیے اگلے دن ہی وانیا نے اپنے ننیال میں اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی کا بہانہ بنا کر ڈیرہ جما لیا تھا۔ اسے ڈور ٹوک بات کرنے کے انتظار میں آئمہ نے معاملہ اب تک گھر میں کسی سے ڈسکس نہیں کیا تھا۔ ہاں، مگر بے شمار کالز اور میسیجز کا اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ اس ٹک ٹاکر کے اکاؤنٹ سے وانیا کی وہ ویڈیو ہٹ گئی تھی۔ آج وانیا کے گھر لوٹ آنے کا کبھی امکان تھا۔ آئمہ آفس سے جلدی گھر لوٹ آئی تھی۔ ماں جی کے کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد باتوں کے دوران اسے معلوم ہوا کہ وانیا کو اس کے ماموں کا بیٹا چھوڑنے آیا تھا۔ یہ سنتے ہی آئمہ وانیا سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر آ کر دیکھا تو وانیا بن ٹھن کر تیار ہو کر کھٹ کھٹ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ تب ہی اس کا سامنا اپنی پھپھو سے ہوا۔ وانیا ٹھٹک کر رک گئی، مگر پھر مصنوعی حیرت سے خوشگوار لہجے میں اس کے گلے لگ گئی۔ السلام علیکم پھپھو جانی، کیسی ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا، آپ کا چاند سا مکھڑا دیکھنے کے لیے تو میری آنکھیں ہی ترس گئی تھیں۔ وعلیکم السلام، اچھی ہوں میں، تم اپنی خیریت بتاؤ۔ ہاں، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، میری نظریں بھی کب سے تمہاری راہ تک رہی تھی، مگر تمہاری اس وقت کہاں جانے کی تیاری ہے؟ آئمہ نے ایک بھرپور نظر اس کے سین سے راپے پر ڈالی۔ اپنے فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں اپنی، وانیا نے اجلت میں جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی جیسے اس کے پاس رکنے کا ٹائم نہ ہو۔ فرینڈ سے کل کالج میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، ابھی تم کہیں نہیں جا رہی ہو، اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اوپر اپنے روم میں چلو، تم سے بہت بس سی باتیں کرنی ہے۔ حکیمہ انداز دو ٹوک سا تھا۔ وانیا کے اٹھتے قدم اٹھے اور ماتھا ٹینکا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو پپو؟ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اتنے دن سے کالج نہیں گئی، پڑھائی کا کافی حرج ہو گیا، کمبائن اسٹڈی کے لیے میری سب فرینڈز جمع ہوئی ہیں، اس نے مجھے بھی نہیں جوائن کرنا ہے۔ آگے بات کٹ گئی۔ آئمہ کی جانچتی ہوئی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ اس کی تیاری دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دوستوں کے پاس پڑھائی کے لیے جا رہی ہے۔ ان نظروں سے بچ کر وانیا اپنی شال درست کرتی آگے بڑھنے لگی۔ جب بھی آئمہ نے بازو سے پکڑ کر روکا، میں نے کہا نا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سنا نہیں تم نے؟ پپو جان، وہ سب میرا ویٹ کر رہی ہیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پر لگا کے یہاں سے اٹھ جاتی۔ تمہیں اب کسی کمبائن اسٹڈی کے لیے منہ اٹھا کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے شہر کی ایک مشہور معروف اکیڈمی میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیا، تمہارے اپنے کالج کے ہائی کوالیفائڈ ٹیچرز اس اکیڈمی میں بھی پڑھانے آتے ہیں، کل شام سے تم وہاں جاؤ گی میری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ۔ آئمہ کی بات سن کر وانیا کی آنکھیں حیرت سے پہلے، آپ نے کس سے پوچھ کر اکیڈمی میں میرا ایڈمیشن کروایا؟ ابھی مجھے کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی تو آپ کو انفارم کر دوں گی، جب ضرورت نہیں ہے تو اس کا طرح کمبائن اسٹڈی کے نام پر ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر رات کے تک گھر سے باہر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئمہ کی بات پر وانیا کو خاصی تپ چڑھی۔ واٹ ڈو یو مین کمبائن اسٹڈی کے نام پر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر کہیں، تم اچھی طریقے سے جانتی ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ وانیا، زیادہ جان بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ کون ہے وہ، تم کب سے اسے جانتی ہو، کیا لگتا ہے تمہارا جو اندھا اعتماد کر کے اس کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے ہیں تم نے؟ شناسائی اتنی بڑھائی ہے کہ ملاقات کے لیے تم گھر جھوٹ بول کر نکلنا پڑتا ہے؟ یہ پڑھائی کا سہارا لینا چھوڑ دو اور مجھے یہ بتاؤ تم ابھی وہیں جا رہی ہو نا اس کے پاس؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جب اتنے درست اندازے لگائے لیے ہیں تو کھل کر اس کا نام بھی بتا دے تاکہ مجھے بھی اس کے متعلق بات کرنے میں آسانی رہے۔ وانیا نے انتہائی نڈر انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استفسار کیا۔ اس کے انداز پر آئمہ کو بھی غصہ آیا۔ اس 2 ٹکے کے نام نہاد ٹک ٹاکر جانی ڈی جے کی بات کر رہی ہوں، جس کے ساتھ آج کل تم پڑھائی کے نام پر گھر سے باہر پارکوں، ہوٹلوں اور شاپنگ مالز میں ٹائم پاس کرتی پھر رہی ہو، جس کے ساتھ تمہاری ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس چیف ویڈیو میں چہرہ چھپا کر تم کیا زمانے کی نظروں سے اجل ہوگی جو کیسے کیسے کومنٹ پاس کر کے غیر قسم کے لوگوں نے تمہارے جسم کو دیکھ کر ہز اٹھایا۔ سستی شہرت کی بیچاری کی بات کر رہی ہوں، اسے کوئی نہیں فرق پڑے گا، مگر تمہارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہو، اپنا نہیں تو کم سے کم اپنے باپ بھائیوں کی عزت کا خیال کر لو۔ آئمہ نے بنا کسی لحاظ اور لکے لپٹی کے تمام حقیقت اور سچائی اس کے سامنے بیان کی۔
مائنڈ یور اون بزنس پپا جان. ہاں کر رہی ہوں میں ٹائم پاس، کیونکہ یہ میری لائف ہے، اور لائف انجوائے کرنے کا آپ کی ڈکشنری میں ٹائم پاس کرنا کہا جاتا ہے تو پھر ٹائم پاس ہی. آئمہ کو مزید بولنے کا موقع دیے بغیر وہ بوئیں چکاتی ہوئے اس پر سوالات کی بچاٹ کرنے لگی. بائی دا وے، آپ بتا سکتی ہیں آپ خود وہاں پارک میں کیا کر رہی تھی؟ اس گھر میں کوئی آپ پر نظر رکھنے والا ہے یا نہیں جو آپ سے پوچھ سکے کہ آپ کہاں آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہیں؟ سب نے آپ کو شتر بے ماہر کی طرح آزاد چھوڑ رکھا ہے. وانیہ کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا جس نے ایما کو چونکنے پر مجبور کیا. باہر اپنی سوسائٹی میں نکل کر ہی دیکھ لیں، آج کل یہی سب کچھ ہو رہا ہے. میں آج کے زمانے کی لڑکی ہوں جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں، اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ میرے کریکٹر کو ڈیگریڈ کر کے اس طرح مجھ سے انویسٹیگیشن کرنے کا، کیونکہ کم سے کم میں آپ کی طرح منافق نہیں ہوں، نہ ہی میں نے دنیا دکھاوے کو شرافت کا چولا پہنا رکھا ہے. آپ بتا سکتی ہیں آپ وہاں پارک میں کس غیر مرد کے سامنے زمانے کا کون سا اپنا پرسائی کا ثبوت دے رہی تھی؟ کون ہے وہ جس کے ساتھ آپ خود رنگرلیاں؟ شٹ اپ! آئمہ کا ہاتھ اٹھ گیا تھا. شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! ایک لفظ تمہارے منہ سے نہ نکلے. آئمہ کا نفس پھول رہا تھا کیونکہ وار سیدھا اس کے کردار پر ہوا تھا اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا. وانیہ اس طرح ہلکے بل چلائی کہ گھر میں موجود افراد اپنے کمرے سے نکلے. آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آئمہ کی آنکھیں غصے سے لہو رنگ ہو رہی تھی اور وہ کسی بپری شیرنی کی طرح وانیہ پر چپٹ پڑی. اتنی انتہائی جنونی انداز میں وانیہ کو پیچھے سے بالوں سے جکڑا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آئینے جیسے شفاف کردار میں درار ڈالنے کی؟ دوبارہ اگر میرے کردار پر کیچڑ اچھالا تو گدی سے تمہاری زبان کھینچ لوں گی. وانیہ چیخو پکار کر رہی تھی جب بھی اس کی ماں نے تیزی سے جپٹ کر اس کی بیٹی کو آئمہ کی گرفت سے آزاد کروائے. کیا ہو رہا ہے ماں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری پھول جیسی معصوم بچی کی جان لے لوگی؟ کیا بگاڑا اس نے تمہارا؟ چھوڑے مما مجھے، کس حیثیت سے انہوں نے مجھے مارا ہے؟ وانیہ کی دہائی عروج پر تھی، وہ غصے سے بے قابو ہوئے جا رہی تھی. وانیہ میری بچی، اس دن کے لیے میں تجھے روکتی تھی، مجھے پتا تھا جتنا بولا بیٹا یہ تم تیرے ساتھ بنتی ہے نا، یہ اتنی زہریل ناکن نے دیکھا ڈس لیا نا اسے آج تجھے بھی. جو اپنی ماں باپ اپنے شور کی نہ ہو سکی وہ تیری کیا ہوگی؟ بھابھی کے زہر میں بجھے تیر خود میں پیوست ہوتے دیکھ کر آئمہ زخمی ہوگی. کیا بگاڑ دیا ہے میں نے آپ سب کا جو آپ کو ایسی شے دے رہی ہیں؟ میری بچی کی جان لینے پر تلی ہوئی اور کہہ رہی ہو کیا بگاڑ دیا؟ تم بتاؤ نا، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑ دیا؟ کل تک تو تم اس پر جان نشاور کرتی تھی اور آج اس کی جان لینے کے در پر ہوش میں بھی ہو کہ نہیں؟ دانستہ کسی بھی صورت اپنے سوچ سچ سامنے نہیں آنے دینا چاہتی تھی، اس لیے بحرام برپا کرتے ہوئے چلائی جا رہی تھی. باجی ماں جی دیکھیں کیوں مارا، کیا حق ہے ان کا؟ ایسے کوئی مارتا ہے جس طرح انہوں نے مجھے مارا؟ وانیہ میری بچے اگر کیچڑ میں تم پتھر مارو گی تو چھینٹے خود پر آئیں گی. صبر سے کام لو، آنے تو تمہارے پاپا اور چاچو کو. گھر کے مرد آ جائیں تو آج فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو یہ ڈائن اس گھر میں رہے گی یا پھر ہم. بجائے معاملے کی جان پڑتال کرنے کے بھابھی نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنایا جسے وانیہ کو مزید شے ملی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، ارے اپنا گھر بار تو سنبھال نہیں سکی ہیں اور اپنا سب کچھ برباد کر کے یہاں آ گئی ہیں ہماری زندگی پر کسی عذاب کی طرح مسلط ہونے. بھتیجے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر آئمہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ سا گیا. قدموں تلے زمین کھسک رہی تھی. زبان گنگ ہوئی، چکراتے سر کے ساتھ اس نے سہارے کے طور پر اوپر جاتی سیڑھیوں کی ریلنگ کو تھاما. آئمہ کی ایسی حالت دیکھ کر ماں جی کی سکتے کسی کیفے ٹوٹی. وانیہ بچے یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے اپنی پھپھو سے؟ دادی نے کانپتی ٹانگوں اور لرزتے ہاتھوں سے اپنی چھڑی پر قابو گرفت مضبوط کی. گھر کے دیگر افراد کی جانب سے بے بسی سے دیکھا جو منہ میں انگلیاں ڈالے لا تعلق سے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، جیسے ان کا معاملہ ہی نہ ہو. کیوں دادو یہ ایسے ڈسرو کرتی ہیں؟ بہت دے لیے ہم نے اس طلاق یافتہ عورت کو عزت. بھاڑ میں جائے، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئمہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ بدن کاٹو تو لہو نہ نکلے. وانیہ کی باتیں کسی تیز دھار آلے کی طرح اس کے دل کو کن ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی تھی. دادو ان سے کہہ دیں اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی اوقات میں رہیں. میرے باپ کے رشتے کی ایسے اگر میری پھپھی بھی ہیں تو پھپھی بن کریں، میری ماں بننے کی کوشش نہ کریں. آئندہ اگر انہوں نے میرے کسی بھی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش بھی کی تو بھول جاؤں گی کہ میرا ان سے کوئی رشتہ تھا. رانیہ اور ان کی ماں مغلزات پکتی چلے گی. اس کے واقعے کے سب ایک ایک کھسکنے لگے. پیچھے آئمہ کا زلزلوں کی زد میں دھنسا وجود جیسے آہستہ آہستہ زمین بوس ہو رہا تھا. وقت نے اپنی چال بدلی تو آئینہ کا رخ آئمہ کی جانب مڑا اور ایک ہی پھونک میں خوش فہمی کی ساری گرد اڑ کر رکھ دی. اب آئینہ کا رخ اپنی روبرو دیکھ کر آئمہ دنگ رہ گئی، جس میں اس کی اپنی پرچھائی ہو بہو وانیہ کی سی تھی. اسے لگا وہ غرور اور اکڑ تنفر اپنے وجود میں بھرے. وہاں سے وانیہ نہیں گئی تھی بلکہ آئمہ خود تھی. وہ آئمہ جو ماضی میں بالکل وانیہ کی طرح ہوا کرتی تھی اور آج وانیہ تھی اس کی اپنی پرچھائی. سب کچھ جیسے سلو موشن میں ہو رہا تھا. ماں جی سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں، کب کیسے بڑھتا کئی کچھ خبر نہ تھی. اس پس آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. دھندلی بصارت کے پار شفاف آئینے میں اس کا ماضی اترنے لگا. فرزانہ بیگم عمر فاروق صاحب کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی آئمہ تھی. سب سے بڑے بھائی عمران جو شادی شدہ بیٹوں اور ایک بیٹی کے باپ تھے. ان کے بعد فائزہ آئی تھی جو دودیال میں پورے خاندان میں بیاہی گئی تھی. اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ انتہائی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی. تیسرے نمبر پر دانیال بھائی جو ایک مشہور معروف ہوٹل میں مینیجر تھے اور وہ اپنی کزن سیارہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھے تھے. رخصتی کچھ ماہ بعد طے پائی تھی. اب عمر فاروق صاحب یہ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے دانیال کی شادی کے ساتھ ہی وہ آئمہ کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں.
جو پچھلے سال اکنامکس اور اکاؤنٹنگ میں ماسٹرز کے بعد ایک اچھی پوسٹ پر جاب کر رہی تھی، جسے خالہ اپنی ہونہار اور اکلوتے بیٹے عمار کی دلہن بنانے کی خواہش مند تھی۔ عمر فاروق صاحب نے ان کی خواہش اور کچھ اپنی بیگم صاحبہ کی دلی تمنا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں کا سندیسہ ان تک پہنچایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر سیدھی بہن کے گھر آ کر ہی تشکر بھرا سانس لیا۔ بہن بہنوئی نے ان کا مان جو رکھ لیا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ ایما بھرپور نیند سے نکدن کے لے کر دن کے 2 بجے خوشگوار موڈ میں تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی، جہاں سب سے پہلے ہی خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ ہوگی میڈم جی آپ کی نیند پوری؟ خلاف معمول بھابی کے لہجے میں بڑی مٹھاس محسوس کر کے جواباً ایما نے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور میں اس بات میں سرے لائے صوفے پر دھنستے ہوئے صبح کے اخبار کی سرخیاں دیکھنے لگی۔ ماں جی ایک اور سویٹ لے لوں؟ 4 سالہ وانیہ نے للچائی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں میرا بچہ، خوشی کے موقع پر جی بھر کے کھاؤ، دانت خراب ہونے کے ڈر سے آج ماما آپ کو نہیں روکیں گی۔ ایما نے اپنے سامنے سے اخبار ہٹا کر متعجب انداز میں مٹھائی کا ٹوکر اور پاس ہی مٹھائی سے بڑی پلیٹ دیکھی۔ یہ مٹھائی کون لایا اور کس خوشی میں؟ لو بھائی یہ تو وہی بات ہوگی، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ ایما کے سوال پر بھابی نے انتہائی تمسخرانہ انداز میں مصرع بیان کیا اور بھرپور کہکا لگایا۔ کیا مطلب؟ ایما کی آنکھوں میں حیرت کی چمک ابھری۔ مطلب چھوڑو اور یہ لو منہ میٹھا کرو ہماری پیاری رانی صاحبہ، تمہیں تو پتہ ہی بڑوں کی زبان تمہاری اور عمار کی نسبت بچپن سے ہی طے ہے۔ 6 ماہ بعد ہمارے دیور دانیال صاحب اپنی منقوہ سارا کو رخصت کروا کر لے آئیں گے، اس لیے بابا صاحب اور امی جی نے فیصلہ کیا کہ دانیال کی شادی کے وقت تمہیں بھی اس گھر سے ودا کیا جائے۔ تبھی لگتا ہے امینہ خالہ تو ہتھیلی پر سسو جمانے کب سے منتظر بیٹھی تھی، اب رات ہی ان تک ہاں کا سندیسہ کیا پہنچا۔ دن چڑھے فوراً بہن کے گھر سب کا منہ میٹھا کرانے آن پہنچے۔ تمہارے اتنے انتظار کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلی ہیں، شاید جلدی میں تھی اس لیے مزید رک نہیں سکی۔ سب نے تو اپنا منہ میٹھا کر لیا، اتنی بڑی خوشخبری پر تم سوکھا منہ لیے کیوں بیٹھی ہو؟ یہ لو جی شاباش، جلدی سے منہ کھولو۔ بھابی جلدی سے مٹھائی کی پلیٹ سے گلاب جامن اٹھا کر ایما کا منہ میٹھا کرانے کی گرج سے آگے بڑھی تو ایما نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ فرزانہ بیگم بہو کی بے صبری دیکھ کر کڑ کے رہ گئی۔ ایما بیٹا یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے، بچپن سے ہی عمار سے تمہاری نسبت طے ہے۔ کل رات ہی آمنہ آپا سے فون پر بات ہوئی، بہت اصرار کر رہی تھی کہ دانیال کی شادی کے ساتھ ہی تو ہم تمہاری اور عمار کی شادی بھی طے کر دیں۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے تمہارے بابا صاحب نے انہیں ہاں کر دیا۔ اور بیٹا، ایما نے ان کی بات وہیں روک دی۔ اعتراض کا مطلب؟ امی جی اگر کسی کو اعتراض نہیں، اگر آپ سب نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ مجھے تو ہو سکتا ہے نا؟ ایما حیرت کی زد میں تھی۔ پھر کیا اعتراض ہے تمہیں بیٹا؟ امی جی اعتراض نہیں بلکہ اعتراضات کہیے۔ ایما کے انداز نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈالا۔ بھائی ہماری نند صاحبہ کو اس رشتے پر کون سے اعتراضات اور خدشات ہیں، اگر ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ بھابی نے بظاہر ہمدردانہ مگر چٹخارے لینے والے انداز میں استفسار کیا۔ فور گاڈ سیک بھابی، بہتر یہی ہے کہ آپ تو بھی چپ ہی رہیں۔ ایما کا ٹکا سا جواب بھابی اپنا سا منہ لے کر رہ گی۔ بلاخر فائزہ آپی کو بیچ میں بولنا پڑا۔ ایما تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی روڈ ہو رہی ہو؟ میرے مسئلے تو اب شروع ہوں گے۔ آپ سب یہ بتائیے آخر ایسی کون سی افطار ٹوٹ پڑی تھی جو خالہ یوں منہ اٹھا کر آ گئی اور آپ سب کو بھی ہاں کرتے ہی بنی؟ ایما کے لب و لہجے پر امی جی ہکا بکا رہ گئی۔ ادب سے بات کرو ایما، اتنی توہین نہ کرو اپنی ماں جیسی خالہ جان کی، وہی ایمی منہ میں اٹھا کر تو نہیں آئی تھی۔ بھابی نے مٹھائی کی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ آئی ہیں۔ ہاں اگر ہمیں یہ کلک رہ گیا کہ خالہ نے ایجنٹ کے نام پر تم پر کوئی چڑھاؤ نہیں چڑھایا تو ہو سکتا ہے وہ ساری کسر شادی پر پوری کر دیں۔ اس سے پہلے کہ ایما کی جانب سے کوئی سخت سا جواب آتا، فائزہ آپی سیز فائر کرتے ہوئے میدان میں کود پڑی۔ ایما کتنا اچھا تو ہے اپنی خالہ کا مار، پڑھا لکھا ہونہار سلجھا ہوا، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا ادب و لحاظ، رشتوں کو نبھانے والا، وہ سویٹ سا لڑکا کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ خوش قسمت ہو کے تمہارا جیون ساتھی بن رہا ہے بھائی، اس چاند سورج کی جوڑی پر تو تمہیں نازا ہونا چاہیے۔ فائزہ آپی نے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے مات کی وکالت کی جو ایما کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ پڑھا لکھا، گریجویٹ کر کے تو ایسے سر آتے ہیں جیسے محترم پر پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ جو ڈگری ان کے پاس ہے ان سے انہیں کیا ترقی ملے گی؟ خاک ہا 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 ہا، تعلیم کی تو بات ہی نہ کر بھائی، یہ پاکستان ہے، یہاں تو میٹرک پاس بھی منسٹر بن سکتے ہیں اور صاحب تو پھر ماشاءاللہ سے ڈگری ہولڈر ہیں۔ بھابی کا بار بار تمقصد سے ٹانگ اڑانا سب کو ہی برا لگ رہا تھا۔ ایما نے سخت ناگواری سے برداشت کا کڑوا کون پڑا، رک پہ کر اپنے موقع پر سختی سے ڈٹ گئی۔ میرے لیے نہ تو دنیا میں کوئی رشتوں کی کمی ہے اور نہ ہی عمار صاحب دنیا کے کوئی آخری مرد ہے جس سے اگر میری شادی نہ ہوئی تو خدا نہ خواستہ تمام عمر میرے کوارے رہنے کا غم آپ سب کو ستاتا رہے گا، لہٰذا مجھے تو معاف ہی رکھیے۔ ایما کا چٹکیوں میں اس معاملے کو اڑاتا دیکھ کر فرزانہ بیگم کا تو مانو ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ اڑی رنگت اور مدد طلب نظر سے انہوں نے بہو اور بڑی بیٹی کی جانب دیکھا۔ بہو نے تو کانوں کو لوچ ہوتے ہوئے صاف ہری جھنڈی دکھائی اور اپنی بیٹی وانیہ کو پھر سے مٹھائی کھلانے میں مصروف ہو گئی۔ ماں کی پریشان صورت دیکھ کر ایک پپے ٹھنڈے مزاج والی فائزہ آپی کو برہم مزاجی کے ساتھ بولنا پڑا، حد ہو گئی ہے بھائی ایما، ہم تم سے اتنی نرمی برت رہے ہیں اور ایک تم ہو جو ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی عزت پر اڑی ہو۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، آج اگر خالو جان زندہ ہوتے تو وہ اپنی
ایجوکیشن جاری رکھتا. یہ قسمت کی ضتم ظریفی ہے جس نے وقت سے پہلے ہی اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ لاد لیا. اگر وہ ان ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر جان چھڑا کر اپنی ہم عمر دوستوں کی طرح موج مستیوں میں لگا رہتا اور خود غرضی دکھاتا تو پھر کون اس کی بیوہ ماں اور یتیم بہنوں کے سر پر دستے شفقت رکھتا؟ جاب تو ہے نا اس کا، یہ تو نہیں کہ وہ بے روزگار اور چوری ڈکیتی کر کے اپنے گھر کا پورا کرتا ہے. تم اگر منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کے حالات اور ان کی زندگی کا مذاق اڑاؤ. تمہیں ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم انہیں خود سے کمتر سمجھو اور حقارت کی نگاہ سے دیکھو. فائزہ آپی نے آئمہ کو خاصی سنا ڈالی. فرزانہ بیگم نے ان کے چہرے پر ملال دیکھا تو لوہا گرم دیکھ کر پھر سے چوٹ کی. دیکھو آئمہ بیٹی، ماں باپ کے بعد ہم دونوں بہنوں کو اس دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی. کون؟ ننیال میں تم لوگوں کی صرف ایک خالہ ہی تو ہیں اور تم چاہتی ہو کہ اس سے بھی قطع تعلق ہو جائیں. آئمہ کے چہرے پر شرمندگی اور ملال کی جگہ غم و غصے کی کیفیت ابھری. آپ سب کی نظر میں میرے اقرار و انکار کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ میری فیلنگز کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میں کیا چاہتی ہوں، میرے کیا خواب ہیں؟ امی آپ کو اپنے اور خالہ کے رشتے پر قربان کرنے کے لیے میں ہی ملی ہوں کیا؟ فرزانہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا لیکن آئمہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ کہنے سے روکا. جب یہاں کسی کو میری پرواہ نہیں ہے تو کان کھول کر سب سن لیجیے. مجھے بھی آپ سب کی کوئی فکر نہیں ہے. میری طرف سے انکار تھا، انکار ہے، اور انکار. ایک ہارڈدار آواز نے آئمہ کو بولتی بند کروا دی. وہ سب اچانک بابا صاحب کی موجودگی دیکھ کر چونک اٹھے تھے جو اس کی گفتگو سن چکے تھے. اب انکار کے لفظ تمہارے منہ سے نہ نکلے. سب کی نظریں حیرت سے بابا صاحب پر ٹکی تھیں. آئمہ کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا. ماں باپ ہیں ہم آپ کے، بالکل ہمیں آپ کی پرواہ ہے. آپ کے حق میں بہتر فیصلہ لینے کا اختیار ہمارے پاس ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا کر اپنے ذہن پر سوار مت کرو. ہم آمنہ بہن کو ہاں کہہ چکے ہیں. خاندان بھر میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے، اس لیے اب ان کو کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر کے ہمیں شرمندہ کروانے کا سوچنا بھی پتا. ہم نے جتنے ناز و نام سے آپ کو پالا نا، اب اس بار موڑ پر آ کر بجائے ہمارا مان بڑھانے کی انکار کر کے آپ ہماری ناک کٹوانے پر چلی ہو. اپنے دل و دماغ سے یہ خناس نکال کر ہماری یہ بات کان کھول کر اچھے سے سن لو. آپ کی شادی ہمار سے ہی ہوگی اور یہ بات ہمیں آپ کو دوبارہ نہ سمجھانی پڑے. بابا صاحب نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا کر حکم صادر کیا تو آئمہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی. وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. شفاف نکھری رنگت، بیضوی چہرہ، خوبصورت سیاہ کالی چمکدار آنکھوں پر سنہری گھنی پلکوں کا پہرا اور اطراف میں بکھری ہوئی چند لٹیں. فائزہ آپی کو اپنی چھوٹی بہن کی سوگواری صورت پر ٹوٹ کر پیار آیا. کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے وہ آئمہ کے کمرے میں داخل ہوئی مگر آئمہ نے بڑی بہن کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا. بظاہر وہ پرسکون ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی پر ذہن سوچوں کے لامتناہی سلسلے کے ساتھ کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا. فائزہ آپی نے بیڈ پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کھانا آئمہ کے ساتھ رکھا اور اسے مخاطب کیا. آئمہ میں جانتی ہوں تم ہم سب سے ناراض ہو مگر چندہ یہ بھی تو دیکھو نا، بابا صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا. تم پچھلے پورے ایک ہفتے سے بھوکر ڈال کر خدا نہ خواستہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ ہم سب تمہارے دشمن ہیں. فائزہ آپی نے اس کے بال کانوں کے پیچھے عرصے اور کچھ توقف کے بعد پھر سے گویا. میری جان، ہمیں سے کوئی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا ہے. ابھی وقتی طور پر تم غصہ ہو مگر آنے والے کل میں انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی کیونکہ عمار ایک سلچھا وہ اچھا انسان ہے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ بچپن سے تمہیں انٹرسٹڈ ہے، بہت چاہتا ہے وہ تمہیں اور ہے مگر میں اسے نہیں چاہتی. ابھی نہیں ہے میرے دل میں اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر. وہی کوئی کیوں بچپن سے میرے لیے چن لیا گیا؟ کیا بابا صاحب کا انتخاب کوئی اور نہیں ہو سکتا؟ اب آخر عمار ہی کیوں؟ آئمہ چیخ سی گئی تھی. فائزہ آپی نے گہری سانس خارج کی اور ڈرتے ڈرتے بھابھی کی زبانی گھر میں پھیلائی ہوئی بات کو لبوں تک لائی. ایک بات بتاؤ، عمار کے پروپوزل سے انکار کے پیچھے کہیں اور تو نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ آئمہ نے سمجھی سے ان کی جانب دیکھا. میرا مطلب ہے کہ تم کسی اور کو لائک تو نہیں کرتی ہو. اگر ایسا کچھ ہے تو اب وقت ہے صاف لفظوں میں سب بتا دو. تمہیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھے سے جانتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر میری لائف میں ایسا کوئی ہوتا تو بابا صاحب کے سامنے سے خاموش نہ کھڑی رہتی، اپنے حق کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹینڈ ضرور لیتی کیونکہ میں اپنی جنگ خود لڑنا جانتی ہوں. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے کردار پر کیچڑ چھانے کے لیے یہ بات بھابھی صاحبہ نے خود ہی گھر میں پھیلائی ہے کیونکہ ان کے لنگور بھائی کو بڑی محفل میں خوب بے عزت جو کیا تھا میں نے. اس بات کی بڑھاس انہوں نے کہیں نہ کہیں نکالنی ہے اور جب موقع ملے گا تو وہ ہمیشہ مجھ سے بدلہ لیتی رہیں گی. فائزہ آپ کو بھی یہ بات خوب یاد تھی. بانیہ جب 1.25 مہینے کی ہوئی تو اس کے عقیقے والے دن بھابھی کے میکے والے اور خاندان بھر کے سب لوگ اسی خوشی کے موقع پر جمع تھے. اسی دن کچھ یوں ہوا تھا کہ اماں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی. بھابھی کا چھوٹا بھائی جہانگیر جو اماں پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا اپنی حسین و مغرور محبوبہ کو بناؤ سنگار کرتے کمرے میں اکیلا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا، اس لیے موقع سے فائدہ اٹھا اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کر کے دل کی بات کہنے اماں کے قریب چلایا. اس کی اتنی ہمت و جرأت پر اماں انکشت بدنہ ہو کر رہ گئی. پھر اس کے بعد اپنے نام نہاد عاشق کا اتنے سارے عام جو حشر کے وہ ناقابل بیان ہے. بڑی محفل میں اپنے بھائی کی اتنی بے عزتی کے بعد بھابھی کے دل میں اپنی نند کے لیے حد درجہ نفرت دن بدن زور پکڑنے لگی. اس دن کے بعد آئمہ کو نیچے دکھانے کے لیے بھابھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی اور اب بھی ایسا ہی ہوا. آئمہ کے عمار کے ساتھ شادی سے انکار کو لے کر بھابھی نے بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے. اس خدشے کے پیش نظر سب پریشان سے تھے مگر اب آئمہ کی بات سن کر فائزہ آپی کے دل کو کچھ
तशफ़ी हुई शुक्र है चलो ये बात भी वाज़ेह हो कि तुम्हें कोई और पसंद नहीं है। प्लीज़ अब मार के रिश्तों को अपने अना का मसला बनाकर बिला वजह सबको बातें बनाने का मौका मत दो। ज़रूरी नहीं तुम्हें भी अभी इसकी चाहत हो। जिस रिश्ते में तुम इसे बंधे जा रही हो, मैं 100% यकीन से कहती हूँ कि इसे निकाह के 2 बोल तुम्हारे दिल की दुनिया को बदल कर रख देंगे। देख लेना, तुम्हें भी इससे मोहब्बत ज़रूर हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अपने हुस्न अखलाक से तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत का ताज महल बना लेगा इंशाल्लाह। फ़ाइज़ा आपी ने इंतहाई नरमी से ज़काइल करने की कोशिश की। आयमा ने हलक में आंसुओं का गोला सा अटका हुआ था। वो मेरा आइडियल नहीं है आपी, आप सब ये क्यों नहीं समझते? वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ थले दबाए कभी मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकेगा। आयमा बेबसी से रोआंसी हो रही थी, मगर अंदर से इसकी जिद और अना इसे एक नए रास्ते की जानिब धकेल रही थी, जिसकी खुशनुमा मंजिल शराब के सिवा कुछ भी नहीं थी। आयमा मेरी जान, क्यों इन फजूलियात को सोच सोच कर खुद को हल्कान कर रही हो? किस्मत का लिखा, हाँ मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। ओके फाइन, अगर यही मेरी किस्मत है तो ठीक है, मैं मार से शादी के लिए तैयार हूँ। आयमा के मुंह से हाँ कहने की देर थी कि फ़ाइज़ा आपी खुशी से उछल पड़ी। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? फ़ाइज़ा आपी को अपने समातों पर यकीन ना हुआ था, जिसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। हाँ सच कह रही हूँ, जाइए और मेरे फैसले से सबको आगाह कर दीजिएगा। फ़ाइज़ा आपी ने खुशी से इसको गले लगाया और इसका आया पलट पर हैरान है, क्योंकि वो जानती थी अपनी बहन को अन्ना जिद और हरदर्मी इसमें कूट कूट के भरी थी। इतनी आसानी से वो अपने फैसले से दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। इनकी छठी हिस्स किसी और जानिब इशारा करने लगी, मगर उन्होंने आयमा की बात पर यकीन करते हुए तमाम तन मुनफी सोचों को झटक कोच से दूर कर लिया। देख लेना कैसे भाभी का मुंह बंद हो जाएगा जैसे ही मैं जाकर ये खुशी की खबर सबको सुनाऊंगी। आयमा मेरी बहन, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। तुम्हारे इस फैसले से बाबा साहब का मजीद मान बढ़ जाएगा। आयमा ने महज इस बात में सर हिलाया। फ़ाइज़ा आपी की आंखों में खुशी की नमी थी। फ़ाइज़ा आपी के जाने के बाद आयमा खाने की तरह मतवज्जो, इसका ज़हन तेज़ी से ताने बाने बनता मुस्तकबिल का लायामल तैयार कर रहा था। वो एक मुश्किल लड़की थी, इसके अंदर क्या चल रहा था इसकी खबर किसी को न थी, क्योंकि हाजिर जवाब अना सिर्फ मैं का ज़म अपनी ख्वाहिशात की तकमील के असूल को पहली तरजीह देने वाली अक्खड़ और तनफ़ुस से भरा हर इंसान ही मुश्किल होता है, और ये एक सिफ्त आयमा उमर फ़ारूक में हद दर्जा आत्म मौजूद थी, जो सुनती सबकी है मगर करती अपने मन की है। ऐसे इंसान दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी बर्बादी की जानिब कदम बढ़ाने से भी नहीं चूकते। मुस्तकबिल का कुछ ऐसा ही मंसूबा आयमा के दिलो दिमाग में समाया था, मगर कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि वक्त को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी मर्जी से चाल चलने का हुनर रखने वाले हमेशा सही साबित नहीं होते, महज इनकी खाम ख्याली के सिवा और कुछ नहीं। जैसे तैसे करके वक्त गुजर ही रहा था। सबके ख्वाहिशात आस्ते आस्ते मान पड़ने लगे, क्योंकि आयमा की जानिब से रावी अब तक चैन ही चैन लिख रहा था, और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब आयमा मार की दुल्हन बनकर इसके संग रुखसत हुई और अपना मैका पीछे छोड़ आई थी। दो महीने तो मेहमानदारी और दावतों में खुशी खुशी गुजरे। असल इम्तिहान इस वक्त शुरू हो जब ऐसा से आयमा ने अपनी इसलियत सब पर जाहिर करना शुरू की। घरदारी में इसकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। अमार के अलावा किसी एक की जिम्मेदारी को भी इस घर में कबूल करने के लिए वो तैयार ना हुई। सारा दिन पढ़े सोते रहना या अपने ही झमेलों में मशगूल रहना इसकी आदत बनती जा रही थी। शादी से पहले जान निछावर करने वाली खाला और इनकी 3 बेटियां आयमा की नज़र में अब सिर्फ इसकी सास नंदे थी। अब अगर सास नंदे से कुछ कहें तो घर में एक अलग ही फसाद बर्पा हो जाता। अमार कुछ कहता तो वो अलग किसकी नज़र में बुरा बन जाता। रिश्तों का तवाज़ुन रखने के चक्कर में अमार ने कुछ अरसा तो मसलहत के तहत खामोश रहने में ही आफियत जानी, मगर आखिर कब तक ये खामोश इख्तियार की जाती। अमार ने इसे प्यार से कायल करने की बेहद कोशिश की, मगर आयमा की बात सुनकर वो शशदर रह गया। आयमा का कहना था, जब तक आपकी बहनें इस घर में ये सारी जिम्मेदारियां वही उठाएंगी। अगर चाहते हो कि मैं ये जिम्मेदारियां खुद उठाऊं तो अपना घर लो और अलग हो जाओ, फिर मैं बखुशी अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगी। अमार के लिए किसी भी मुमकिन तौर पे मुमकिन न था, क्योंकि इसकी बहनें इसकी जिम्मेदारी थी, इसका ये फ़र्ज़ था। अमार की वालिदा और इसकी बहनें बहुत चाहत से इस घर में अमार की दुल्हन बनाकर लाई थी, और वो किसी सूरत ये नहीं चाहती थी कि इनके बेटे या भाई का घर बर्बाद हो। इसलिए इस दिन के बाद उन्होंने आयमा को भी कुछ नहीं कहा। यूं वो घर की तमाम जिम्मेदारियों से भरी जिम्मा होकर इस मामले में फातेह करार पाई। अमार ने अब खुद को घर के कामों में मसरूफ करना शुरू कर दिया कि वो बेचारा शादी करके बुरी तरह फंस कर रह गया था। इसे लगने लगा था कि शादी के लिए आयमा का इंतखाब इस घर के लिए वबाले जान साबित हुआ, क्योंकि अब आयमा छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर इस तौर कदर तूल देती कि बात बढ़कर झगड़े और फसाद में बदल जाती। आयमा खुद तो झुकना पसंद नहीं करती थी, हाँ, मगर दूसरों का झुकाना इसे खूब आ गया था। आमना खाला ने कई बार ढके छुपे लफ्जों में आयमा के माँ बाप से बात करने की कोशिश की कि वो इसे कुछ समझाएं, मगर आयमा पर किसी बात का कोई असर न होता। घर वाले कुछ कहते तो वो कहती, मेरे घर के मामलात में किसी को मुदाखलत का कोई हक नहीं है। इसके अंदाज और रंग ढंग देखकर सब हक्का बक्का रह गए। पूरे 2 साल तक ईंचदान में इस उम्मीद के साथ सब इस रिश्ते को निभाते रहे कि क्या पता वक्त के साथ आयमा को अक्ल आ जाए, मगर बजाय सुधरने और खुद को राह रास्त पर लाने के आयमा के तेवर मजीद बिगड़ते चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को भी अमार से दूर करने लगी। यूं इनके माबैन चपकलिश बढ़ने और दूरी आने का सबब नफरत पनपने लगी।
سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ شادی سے پہلے جاب کرنے والی آئمہ نے شادی کے بعد اس تمام عرصے میں جاب کرنے کا نام تک نہ لیا کہ کہیں عمار کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانا نہ پڑ جائے۔ اب وہ بیچارہ اپنی جاب کے علاوہ پارٹ ٹائم جاب بھی تو کر رہا تھا اور اس کی بہنیں بھی اسکول اور ٹیوشن پڑھا کر گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے میں اپنی کوشش کر رہی تھی۔ آئمہ کی ہر ضرورت تو بنا کہیں پوری ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا ناک منہ سیدھا نہ ہوتا۔ وہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے تھے کہ عمار اور اس کی فیملی سے چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھی۔ ان کا طویل سے طویل ہوتا صبر دیکھ کر آئمہ نے اگلا عمل ترتیب دیا اور اس قدر گر گئی جس کی اسے کبھی کچھ بھی امید نہ تھی کہ وہ یہ سب کر گزرے گی۔ عید کا دن قریب تھا۔ عمار گھر کی سب خواتین کو شاپنگ کرانے کے لیے جا رہا تھا جب اس کی چھوٹی اور لاڈلی بہن نمرہ نے عین وقت پر طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باعث جانے سے معذرت کر لی۔ آئمہ کے ہاتھ یہ بہترین موقع ہے۔ عمار نے چھوٹی بہن کی خراب طبیعت کے پیش نظر شاپنگ کا پروگرام کینسل کرنا چاہا تو آئمہ اپنی ضد پر اڑ گئی، نہ جانے نمرہ کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر جانا پڑا۔ اسی دن آئمہ نے اپنے پلان کے مطابق جانے سے قبل اپنے سونے کے سیٹ کا خالی ڈبہ اپنی ڈریسنگ کے دراز میں رکھ دیا۔ اسی وقت عمار نے کچھ اجلت میں چھوٹی بہن کی دوائیاں آئمہ کو پکڑائیں اور کہا کہ نکلنے سے پہلے وہ یہ دوائیاں نمرہ کو دے اور اسے کھانے کی لازمی تاکید کر کے جلدی سے آ جائے کیونکہ باہر گاڑی میں بیٹھے سب انتظار کر رہے ہیں۔ آئمہ نے ایسا ہی کیا مگر دوائیاں نمرہ کو دینے کی وجہ سے ہدایت کر کے چبائے چلی گئی کہ وہ ان کے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھی اپنی دوائیاں کھا لے اور آرام کرے۔ ان سب کو شاپنگ کر کے واپس لوٹنے میں جانے کتنا ٹائم لگ جائے۔ جانے سے پہلے عمار کی والدہ نے اسے باہر مین گیٹ لاک کرنے کی ہدایت دی۔ شام کو تھکے حال جب سب گھر لوٹے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ ایک عرصے بعد وہ سب کے ساتھ گل مل کر رہی، سب خوش اور مطمئن تھے مگر نہیں جانتے تھے کہ اس عارضی خوشی کے پیچھے کون سا راز پنہاں تھا۔ 2 دن بعد فائزہ آپی کے گھر ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تب اس نے عمار سے فرمائش کی کہ خالہ کی جانب سے دیا جانے والا چین لاکٹ کا سیٹ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔ عمار نے اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے جوڑی کیس کھولا تو وہ خالی تھا۔ عمار نے حیرت سے جویلری کے بابت آئمہ سے استفسار کیا مگر نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کا اپنا کارنامہ ہے جسے وہ اب کسی دوسرے کے سر الزام کی خود عائد کرنے والی تھی۔ آئمہ نے دکھاوے کو عمار کے ساتھ مل کر ادھر ادھر ڈھونڈا مگر بے سود، سیٹ نہ ملا تھا اور نہ ہی ملا۔ اس کے بعد آئمہ نے طوفان اٹھا، الزام تراشیاں ایسے کہ سنتے سنتے عمار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا اور یوں دونوں کی لڑائی ایک بڑے جھگڑے میں بدل گئی۔ بہو بیٹے کا شور سن کر پہلے عمار کی والدہ اور پھر بہنیں دوڑی چلی آئیں۔ آئمہ کی باتیں اور اس کا الزامات سن کر وہاں موجود سب اس کے اوسان کھتا ہوئے۔ گھر والوں کی غیر موجودگی میں میرا سیٹ جس پر نمرہ کا بہت دل تھا یقیناً اس نے چرایا، اس لیے وہ بیماری کا بہانہ بنا کر عین وقت پر گھر رک گئی تھی تاکہ وہ سب کی غیر موجودگی میں موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے منصوبے کے مطابق چوری کا کارنامہ سر انجام دے سکے۔ معصوم بہن پر اس طرح بیجا اور گھٹیا الزام لگاتا دیکھ کر عمار نے آئمہ پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کیا۔ بس یہیں آ کر ان کی کہانی آئمہ کی مرضی کے عین مطابق دام پذیر ہوئی کیونکہ نمرہ کی لاکھ صفائیاں دینے اور قسمیں کھانے کے باوجود بھی آئمہ نے سب کے سامنے نمرہ اور اس کی بہنوں کے مشترکہ کمرے کی تلاشی لی۔ سونے کا چیٹ لاکٹ سیٹ وہاں سے ملنے کی دیر تھی، پھر کیا تھا؟ وہی ہوا جو ہونا تھا، یعنی آئمہ اپنا ضروری سامان لیے اس قصد کے ساتھ اس گھر سے نکل آئی کہ جب تک عمار اس پر ہاتھ اٹھانے اور اس کی بہن چوری کی معافی سب کے سامنے مانگنے اس کے باپ کے گھر نہیں آئیں گے، اس وقت تک آئمہ اس گھر اور اس گھر کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ گھر پر سب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود آئمہ کسی طور پر بات چیت کے ذریعے بیچ کا راستہ اختیار کرنے پر راضی نہ ہوئی اور بالآخر طلاق نامہ ہاتھ میں لیے پتال میں گر کر بھی اپنے ہی نظروں میں کامیاب ٹھہری کیونکہ وہ اس نے چاہا جو کر دکھایا تھا۔ اس کی زواجی زندگی ختم ہو گئی تھی اور وہ خوش تھی اپنی بربادی پر، بے انتہا خوش۔ سب اس نے شادی سب کی رضامندی سے تو کر لی تھی مگر اس کا انجام اپنی مرضی سے کیا تھا، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب وہ تھی اور اس کی آزاد زندگی کیونکہ بیٹی کی بربادی کا غم دل کو لگائے اس کے پیارے بابا صاحب رضا الہی سے جہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم اور مست من سے مصروف تھے۔ ایک وہ تھی جو نئی نسل کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نوٹ چھاپنے کی مشین بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی حیثیت اسے زیادہ نہیں تھی، خصوصاً وانیا کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی، کما کر وہ بہتری کی نہیں سب پر لٹایا رہی تھی۔ وانیا ہو بہو اس جیسی تھی، اس جیسی چٹان کسی فطرت کی مالک جو اپنی اکڑ کی وجہ سے جھکتی نہیں، سرکتی نہیں تھی۔ اسی دوران آئمہ کے کئی اچھے رشتے آئے اور گئے مگر وہ اندر ہی اندر اپنی ماضی سے خوفزدہ تھی، اتنی خوفزدہ کہ وہ خود کو سزا یافتہ ٹھہرانے سے ڈرتی تھی مگر یہ قدرت کی طرف سے اس کے لیے ایک سزا تھی۔ وہ پچھلے 15 سال سے تنہائی کی صورت کاٹ رہی تھی۔ یہ قدرت کی کرنی ہی تھی جو وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ جس ماضی میں وہ جھانکنے سے ڈرتی رہی آج اسی ماضی کے آئینے کا رخ موڑ کے اس کے روبرو کر دیا گیا جس میں اپنا اصل روپ دیکھ کر وہ خود کو پہچاننے سے انکاری ہوئی، پر اس نے اپنے کردار کو کبھی داغدار نہ ہونے دیا۔ اس بھاگتی دوڑتی اس مصروف زندگی نے تھکا کر اس کا حسن کملا دیا، مائگرین میں مبتلا کر دیا تھا۔ جس حسن پر کبھی وہ نازا ہوا کرتی تھی آج وہ خالی ہاتھ تھی، تہہ دامن تھی، جس کے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آئمہ کا بری طرح سے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ 3 دن بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو امی جو اپنے سرانے بیٹھے پایا ان کا ممتا بھرا لمس محسوس کر کے وہ ان کی آغوش میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس کر دے آئمہ، اور کتنا روئے گی؟ میری بوڑھی جان پر ظلم نہ کر میری بچی، بس اب تو چپ ہو جا۔ تواتر سے آئمہ کے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہچکی بند گئی۔ آئمہ میرے بچے، میں نہ کہتی تھی
پرائی اولاد پرائی ہی رہتی ہے. دیکھ اپنی محبتیں لٹا کر بھی تجھے آج کیا صلہ ملا. تو اگر اپنا گھر بسائے رکھتی تو وہ مشکل وقت بھی کٹ ہی جاتا. آج تیرے بچے ہوتے، تیرا سہارا بنتے، تو بھی اپنے گھر پر بار والی ہوتی جہاں تو ملکہ بن کر راج کرتی. مگر نہیں، چل جو ہوا سو ہوا. ماں نے تیری قسمت ہی ایسا لکھا تھا. تیرے اہم ہونے کا وہم تجھے لے ڈوبا. آئمہ کہیں کا نہیں چھوڑا تجھے. مگر دیکھ ماں جی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا. اپنی بوڑھی ماں کے حال پر اب تھوڑا رحم کھا تاکہ میں سکون سے مر تو سکوں. میری بوڑھی ناتواں ہڈیاں میں کچھ پرکھنے کا اب دم خم نہیں ہے. ایما نے ان کے ہاتھ تھام کر عقیدت سے چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا لیے. کیا کر رہی ہیں آپ امی جان؟ میری زندگی آپ پر قربان، اللہ کرے کبھی کچھ نہ ہو آپ کو. مجھ سے نفرت میں جہاں سب نے موڑ لیا، آپ کو کچھ ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کیا بنے گا؟ ان کے رشتے کو قبول کر کے تو نے خود اپنے ہاتھوں سے جو اتنا نقصان کیا ہے، اس سب کا ازالہ تو ممکن نہیں، مگر اسے قدرت کی جانب سے رحمت ہی سمجھ لے اور اپنے لیے ایک آخری موقع دیکھ. تیرا ماضی جان کر بھی وہ تیرا ہاتھ تھامنے کا خواہش مند ہے، سچے جذبات رکھتا ہے تیرے لیے. تیرے انکار کے بعد آج بھی تیری ایک ہاں کا منتظر ہے. اسے آفس میں تیرے اچانک بیمار ہونے کی وجہ سے غیر حاضری کا پتہ چلا تو فوراً دوڑ چلا آیا. اس کی بڑی بہن اور بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی. بہن بھی بڑی رکھ رکھاؤ والی اور سلجھی بھی لگی. بیٹی بھی بڑی پیاری بھولی بھالی سی ہے، دل کو بہت بھائی ہے وہ کالج کے گڑیا. پھر سے آنے کا کہہ کر گئے ہیں تو کہے تو میں انہیں انکار کر دوں گی. ایسے کسی کو آج امید پر رکھنا بھی اچھا نہیں ہے. ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا، اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیا. امی آپ انہیں ہاں کر دیں، مجھ سے وعدہ کر تو آئندہ کبھی اپنی ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائے گی. ہاں کرنی ہے تو پھر دل سے کر کے تمام عمر ارتضا اور اپنے رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھائے گی. اس کی بیٹی کو سگی اولاد کی طرح چاہے گی، اس کی اچھی تربیت کرے گی تاکہ کوئی اور لڑکی آئمہ اور وانیہ نہ بن سکے. آئمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان سے وعدہ کیا اور دل کی نہا کھانے میں ارتضا کی مسکراتی تصویر ابھری تو خود بخود مسکرا دیے. نکاح کے بعد جب آئمہ ارتضا کے گھر آئی تو یہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے اپنی پچھلی تمام شناخت پیچھے چھوڑ کر ایک نئی عورت بننا تھا. اب وہ مغرور اور انپرست لڑکی نہیں تھی جو عمار کے گھر چوری کا ڈرامہ رچا کر نکلی تھی، بلکہ وہ ایک پشیماں اور ایک پرسکون عورت تھی جو اپنی زندگی کی باقی ماندہ شامیں سچائی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی. آئمہ کمرے میں موجود بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی. سرخ جوڑے میں ملبوس وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ رہی تھی جو درز رہے تھے. اس کمرے کی خاموشی سے اپنے ماضی کی شوریدہ سیادوں سے دور لے جا رہی تھی. اس نے سوچا کہ وقت کتنا بڑا منصف ہے. 15 سال پہلے اس نے اسی طرح ایک کمرے میں بیٹھ کر عمار کی زندگی جاڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور آج وہ یہاں ایک ایسی توبہ کے ساتھ بیٹھی تھی جو اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی. جب دروازہ کھلا اور ارتضا کمرے میں داخل ہوا تو آئمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. ارتضا نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا. آئمہ نے نظر اٹھانے کی ہمت نہ کی، مگر جب ارتضا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اسے ایک عجیب سی تپش محسوس ہوئی. آئمہ، ارتضا کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ اپنایا تھی. تمہاری آنکھیں اب بھی پچھلی زندگی کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج جب تم اس گھر میں آئی ہو تو وہ سارا بوجھ اسی دروازے کے باہر چھوڑ کے آؤ. میں نے تمہیں تمہارے ماضی کے ساتھ قبول کیا، اس لیے تمہیں میرے ساتھ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے. آئمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر ارتضا کی ہتھیلی پر گرا. اس نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا، ارتضا کی آنکھوں میں دیکھا. ارتضا، میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال اپنی انا کی نظر کر دیا. میں نے ان لوگوں کو دکھ دیا جنہوں نے مجھے پیار کیا. کیا میں نئی زندگی کی مستحق ہوں؟ ارتضا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر مسکراتے ہوئے کہا، انسان کی توبہ اسے پچھلے تمام گندگیوں سے پاک کر دیتی ہے. مجھے تمہاری انا سے کوئی سروکار نہیں، مجھے اس آئمہ سے محبت ہے جو اب میرے سامنے بیٹھی ہے. ہم مل کر ایک نیا گھر بنائیں گے جہاں صرف محبت اور لحاظ ہوگا. آئمہ کو لگے جیسے اس کے گرد برسوں سے موجود لوہے کی دیواریں پگھل گئی ہیں جو اس نے خود اپنے گرد تعمیر کی تھی. اس رات ان دونوں کے درمیان ہونے والی طویل گفتگو نے آئمہ کے دل سے خوف کے تمام سائے مٹا دیے. ارتضا کی شخصیت میں وہ گہرائی تھی جو اسے پناہ دے رہی تھی. اگلی صبح جب آئمہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی تو دعا دبے قدموں وہاں آئی. اس معصوم بچی کے چہرے پر ایک عجیب سی جھجک تھی. آئمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو دعا نے فوراً نظر جھکا لی. وانیہ کے ساتھ بیتے ہوئے سال آئمہ کی نظروں کے سامنے گھوم گئے جس میں اس نے اپنے تمام دولت لٹائی تھی، مگر جس نے آخر میں سے طلاق یافتہ کہہ کر ذلیل کیا تھا. آئمہ نے دل کے دعا کے قریب جا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. دعا، تم ناشتے میں کیا لوگی؟ میں نے تمہارے لیے پراٹھا بنایا ہے. آئمہ کا لہجہ اتنا مشفقانہ تھا کہ دعا کی جھجک جیسے برف کی طرح پگھل گئی. ماما، آپ کو پتہ ہے مجھے مکھن والا پراٹھا پسند ہے. دعا نے دھیمے آواز میں پوچھا. مما کا لفظ آئمہ کے کانوں میں کسی مقدس دعا کی طرح گونجا. اس نے دعا کو اپنے سینے سے لگا لیا. مجھے سب پتہ ہے میری جان، اب سے تمہاری ہر پسند کا خیال میں رکھوں گی. دعا نے بھی اپنے ننھے ہاتھ آئمہ کے گرد حمائل کر دیے. اس ایک لمحے نے آئمہ کو ساتھ سے لے کے رشتہ خون کا ہو یا نہ ہو، اگر نیت سچی ہو تو محبت اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے. دعا اب اس کے لیے اس کی وہ بیٹی تھی جسے وہ اپنی روح کے تمام پاکیزگی کے ساتھ پالنا چاہتی تھی تاکہ وہ کبھی وانیہ نہ بن سکے. دن گزرتے گئے اور آئمہ کی زندگی میں ایک ایسا نظم و ضبط آ گیا جو خوشی اور سکون پر مبنی تھا. وہ آفس سے جلدی کر لوٹتی، دعا کے ساتھ اس کا ہوم ورک کرواتی، پھر شام کو ارتضا کے ساتھ وقت گزارتی. ایک شام جب ارتضا آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا آئمہ لان میں دعا کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس کے چہرے پر ہنسی تھی جو صرف سچے اطمینان سے حاصل ہوتی ہے. کھانے کے بعد دونوں بالکونی میں چائے پینے بیٹھے.
ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو معطر کر رہے تھے۔ ارتضیٰ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آئمہ میں نے سنا ہے کہ وانیہ کا رشتہ ٹوٹ گیا اور اب وہ گھر میں بہت پریشان رہتی ہے۔ آئمہ کے ہاتھ میں پکڑا کپ ایک پل کے لیے لرزا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ مجھے معلوم ہے ارتضیٰ، بھابی نے فون کیا تھا مجھے، اس کے لیے دکھ ہوتا ہے، لیکن شاید کچھ سبق زندگی خود سکھاتی ہے۔ میں نے اسے اپنی اولاد سمجھا تھا، مگر اس نے میری زندگی کے سب سے دکھتے زخم پر وار کیا تھا۔ آج جو کاٹ رہی ہے وہی ہوا ہے جو اس نے بویا ہے۔ کاش اسے وقت رہتے سمجھ آ جاتی کہ اپنوں کی عزت کرنا کیا ہوتا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آئمہ تم نے اسے معاف کر دیا؟ میں نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے اللہ کے حوالے کر دیا ارتضیٰ، میں اب اپنے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھنا چاہتی۔ نفرت انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے، اور اب میں صرف اس نور میں جینا چاہتی ہوں جو مجھے آپ کے ساتھ ملا ہے۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں آئمہ کے لیے احترام مزید بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ خنا پرست عورت کے لیے معافی کے اس درجے تک پہنچنا کتنا مشکل سفر ہے۔ اس رات ارتضیٰ نے آئمہ کو اپنے ماضی کے کچھ ایسے گوشے بتائے جو اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے، اور ان کے درمیان بڑھتی ہوئی جذباتی ہمانگی ان کے رشتوں کو فولاد کی طرح مضبوط کری تھی۔ شادی کو 1 سال مکمل ہوا تو ارتضیٰ نے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں آئمہ کی ماں بھی موجود تھی۔ ماں جی نے جب آئمہ کے چہرے پر رونق اور سکون دیکھا تو ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے ارتضیٰ کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا تم نے میری بچی کو جینا سکھا دیا، میں چین سے مر سکتی ہوں۔ آئمہ نے اپنے ماں کے گلے لگ کر کہا، امی آپ نے مجھے ارتضیٰ سے ملا کر مجھ پر جو احسان کیا نا، اس کا بدلہ میں کبھی نہیں اتار سکتی۔ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی تھی، مگر ارتضیٰ نے مجھے جینے کا مقصد دیا۔ اس طرح جب سب مہمان چلے گئے تو آئمہ اور ارتضیٰ کمرے کی بالکونی میں کھڑے رات کے فسوں خیز منظر کو دیکھ رہے تھے۔ دعا سوچ چکی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ارتضیٰ، آئمہ نے اس کے سر کندھے سے ٹکا دیا، آج مجھے لگا کہ میری زندگی کا دائرہ مکمل ہو گیا۔ وہ 15 سال کی تنہائی، وہ مائیگرین کا درد، وہ انا کی جنگ، سب جیسے ایک خواب بن گئے ہیں۔ اب مجھے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ڈر نہیں لگتا۔ ارتضیٰ نے اس کی کمر کے گرد بازو مائل کیے، پھیلائے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے آئمہ، محبت کا سب سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ انسان کو خود سے ملوا دیتی ہے۔ تم جو پہلے تھی وہ تم نہیں تھی، بلکہ تمہاری انا کا ایک سایہ تھا۔ اب جو تم ہو وہ اصلی آئمہ ہو۔ آئمہ نے آنکھیں موند لی، اس لمحے اپنے وجود میں اتارنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل جیت کسی کو نیچا دکھانے میں نہیں، بلکہ خود کو مٹا کر کسی کے دل میں جگہ بنانے میں ہے۔ اس نے ارتضیٰ کے ہاتھ پر ایک بوسہ دیا اور عہد کیا کہ وہ اس گھر کی رونق اور ارتضیٰ کی خوشی کا ہمیشہ خیال رکھے گی۔ ناول کا نام ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تو آپ وہاں سے ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔